ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں, کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹریک صحیح ہے یا غلط ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کو خدا بنا کے زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا سیدھا راستہ یہ ہے جس میں ہماری خواہشات پوری ہوں. بس سیدھے راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ راستہ جس میں ہماری خواہشات پوری ہوں. شراب کا دل چاہے شراب ملے, یہ سیدھا راستہ ہے, وہ شراب کھانے کی طرف چلا جائے گا. اس کا دل کہے گا سیدھا راستہ اس وقت یہ کہ پینے کا دل چاہ رہا ہے تو کہاں چلے جاؤ, پیو. وہ کہے گا زنا کا دل چاہ رہا ہے, بدکاری کا دل چاہ رہا ہے تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ کہاں چلے جاؤ, بدکاری کرو. وہ کہے گا نشے کا دل چاہ رہا ہے تو سیدھا راستہ کیا ہے, نشہ کرو. وہ کہے گا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ابا بوڑھے ہو چکے ہیں, کھانستے ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, تو کہاں جمع کرا دو, اولڈ ہاؤس میں. یہ سیدھا راستہ از کالڈ سیدھا راستہ. ایک بچے سے پوچھا نا کہ نیوٹن کا دوسرا قانون سنا, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. اس نے کہا چلو آدھا ہی سنا دے آخر سے. کہتا ہے از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا تو یاد ہے. وہ بچہ جو تھا نیوٹن کا قانون تو یاد نہیں کیا, لیکن ایسا ذہین بچہ نیوٹن بنے گا ضرور. کیا خیال ہے؟ جتنا آتا ہے اتنا تو سنا دیا نا, لیول ہے نا بھائی. تو ہمارے یہاں اسی قسم کے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. خیر, تو اس کو تو قرآن کہتا ہے یہ کس کو خدا بنائے گا, خواہشات. ہاں وہ خواہشات جس میں ایک دوسرے کے مفاد پہ زد پڑتی ہو, اس کو یہ مل جل کے قانون سازی کر کے اللیگل کر دیں گے کہ یار وہ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کی جیب میں پیسے ہیں میں لے لوں, تو دل تو یہ چاہے گا نا, لیکن یہ اس لیے نہیں کرے گا کہ بھائی مل جل کے قانون اور لا بنا دیا ہے کہ اگر سب نے ایسا شروع کر دیا تو سب کی خواہشات کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں مل جل کے طے کر لی جاتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں کہ جیو اور جینے دو, لیکن دنیا کا مقصد یہ ہے کہ مزے اڑاؤ. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اسلام نہیں ہے تو آپ کی لائف کا مقصد ہے انٹرٹینمنٹ, اس کے علاوہ آپ کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے, خواہشات ہیں, تو مجھے بتاؤ گدھے گھوڑے کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ گدھے سے آپ پوچھو تو کیوں دنیا میں آیا, کہہ رہے مزے اڑانے کے لیے. گھوڑے سے آپ پوچھو بھائی تیرا مقصد کیا ہو, کہتا ہے وہ تو گدھا کہے گا میری پشت پہ زبردستی سریا ڈال دیا جاتا ہے, مجبور ہوں, ورنہ مجھ سے مشورہ لو تو میں اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی یار, انسان کی زندگی کا مقصد بھی خواہشات کی غلامی, جانوروں کی زندگی کا مقصد بھی خواہشات کی غلامی. تو انسان اور جانور میں کوئی فرق ہوا سوائے کپڑوں کا کہ انسان 3 پیس سوٹ پہن لیتا ہے, نہا دھو لیتا ہے, دانت صاف کر لیتا ہے, یہ کیا ہوا بس. اور یہ بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں مثال دی, پہلی مثال دی کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, فرمایا جیسے سراب میں پانی نظر آتا. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں اپنی خواہشات تو پوری کر رہے ہیں نا وہ کم از کم. نا 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 نا, قرآن نے مثال دی ہے اس پیاسے کی جس کو پیاس لگ رہی ہو اور وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہو. اور سراب کسے کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں نا سراب؟ ایک بندہ بولے مراج کے پیچھے بھاگ رہا ہو. پہلے میں نے بولا تھا کرن جو سورج کی پڑتی ہے, تو میں بولنے والا تھا کرن کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. مجھے لگا کہ یہاں کچھ لوگ ایسا نہ ہو کہ کرن کے پیچھے پہلے سے بھاگ رہے ہو, تو کہیں گے یار یہ تو مفتی صاحب کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا. اس لیے میں نے کہا یہ مثال رہنے دو, بہت سے ہوں گے جو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی قرآن مثال یہ دے رہا ہے جو لوگ خواہشات کے غلام ہیں ان کی مثال یہ دے رہا ہے قرآن کہ وہ سراب کے پیچھے, اردو میں ہی فی الحال چلاتے ہیں, اس کو میں بعد میں رٹا لگا کے یاد کر لوں گا. تو سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں, سراب آگے آگے بھاگتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہو جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ تو سراب آگے آگے نہیں بھاگتا, وہ تو جو چاہتے ہیں ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے, ان کی تو پیاس بجھ جاتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے شراب پینے کا, وہ شراب پی لیتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے زنا کرنے کا, وہ زنا کر لیتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے ابا کو اور اماں کو
اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, وہ جمع کرا دیتے ہیں, لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. تو ان کی زندگی کی قرآن مثال سراب سے کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے بھائی اس لیے اللہ نے صحیح مثال دی ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی. اگر پوری ہو جائے نا, دل بھر جائے تو ہم کہیں خواہش پوری ہو گئی ہے. متربی ایک بڑا زبردست شاعر گزرا ہے, اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. دنیا میں کوئی ایک انسان کا بچہ ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہوں. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے, وہ 20 خواہشات پیدا کر کے جاتی. خواہشات کا غلام جو ہے نا وہ خواہشات میں بڑھتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سیر ہو گیا بھائی بس مزہ آ گیا, نا نا نا, وہ چاہتا ہے اس سے اب آگے جاؤں میں, اب اس سے آگے جاؤں, اب اس سے آگے جاؤں. اور ایک وقت آتا ہے آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دے, خواہشات بڑھتی ہیں اور طاقتیں کم ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے, آپ بتاؤ بوڑھا ہوتا ہے تو طاقتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا خواہشات کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. پیسے کی اگر پہلے سے محبت تھی وہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. پہلے امیدیں کم تھی, یہ خطرہ تھا کہ کل بھی مر سکتا ہوں, پرسوں بھی مر سکتا ہوں, تو ابھی موت کی تیاری کرو. بڑھاپے میں یہ خطرہ غائب. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں سب مریں گے, میں نہیں مروں گا. لہذا وہ پراپرٹی کی ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے. ہم تو وہاں پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی مثال دیتے ہیں, کینیڈا کا بحریہ ٹاؤن کون سا ہے مجھے نہیں پتا. بڑھاپے میں جا کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے اتنے پلاٹ ہیں, میرے اتنے پلاٹ ہیں, اور موت کا فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے تیرے لیے قبر کی تیاری ہو چکی ہے. یشب فیہ اثنتان. اور حدیث میں یہ دو مثالیں دی گئی ہیں. اصل میں احادیث میں مثالوں کے ذریعے لاز بیان کیے جاتے ہیں, قانون بیان کیے جاتے ہیں کہ جو برائی آپ میں جوانی میں ہے, اگر آپ نے جوانی میں اس کو ختم نہیں کیا, ہاں ختم کر دیا تو پھر جوان نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے دیکھیں حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں 2 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, نا 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 نا, جوان ہوتی ہیں. اور جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. تو اگر جوانی میں یہ برائیاں ہیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی, بڑھیں گی. اور اگر جوانی میں ختم کر لی پھر ہے ہی نہیں, تو کہاں سے بڑھیں گی پھر وہ. اس لیے اگر آپ جوانی میں کنجوس ہو تو بڑھاپے میں کنجوس کے ساتھ مکھی چوس بھی بن جاؤ گے. بڑھاپے میں کیا بنو گے؟ کنجوس مکھی چوس. ایک آدمی کی چائے میں مکھی گری تو چوس کے پھینک رہا ہے. کسی نے بولا کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پیسے خرچ ہوئے ہیں یار, مکھی پہ بھی تو چائے لگی ہوئی ہے نا. چلو جتنی چائے مکھی نے پی لی وہ تو میرا لاس ہو گیا, جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہ میں کیوں نقصان کروں. ایک آدمی گنڈیریاں کھا کھا کے پھینک رہا تھا, پیچھے دوسرا اٹھا کے چبا رہا تھا اس کی بچی ہوئی گنڈیریاں. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, بولا تجھے شرم نہیں آتی, میری چوسی ہوئی گنڈیریاں کھاتا ہے کنجوس. اس نے کہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر, ایسے چبا رہا ہے کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس. کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری. تو جوانی میں اگر آپ کنجوس ہیں تو بڑھاپے میں کنجوسی کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. جوانی میں اگر آپ نوٹ گنتے ہیں نا, یہ ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ رہا کرتا تھا, اب تو وہ دنیا سے چلا گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بہت پہلے چلا گیا تھا ہمارے بچپن میں. اور ایسے لوگ جلدی چلے ہی بھی جاتے ہیں, ٹینشن اتنی ہوتی ہے, کسی کو پتہ نہیں. میں کسی کے راز فاش نہیں کرتا. تو ہم جب جاتے تھے اس کی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے, 4 آنے 8 آنے کا دور تھا, یہ 1981-82 کی بات کر رہا ہوں, 6-7 سال عمر ہوگی ہماری. تو وہ 4 آنے کو نا بتی میں لے جا کے ایسے کر کے دیکھتا تھا, 25 پیسے یعنی 1 روپے کا 1/4. اس کے 2 بسکٹ آتے تھے, تو وہ 4 آنے کو لے جا کے دیکھتا تھا لائٹ میں کہ اوریجنل ہے کہ نہیں. ہمیں ہنسی آتی تھی ہم چھوٹے بچوں کو, یار کیا کر رہا ہے بھائی تو, تجھے کوئی 5000 کا نوٹ دے, 1000 کا نوٹ دے, چلو 100 کا بھی دے, تو آدمی چیک کرتا ہے یہ کیا, کھوٹا بھی ہوا تو اس میں لوہا تو ہے نا, تو اتنے سے لوہے کے تو ویسے ہی 2 بسکٹ آدمی دے دیتا ہے کسی کو, یار کہ لوہا تو دے رہا ہے, کوئی دھات تو دے رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے میں جو ہوگا
جوانی میں جو ہوگا وہ بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ بڑھے گا. اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں اللہ کی محبت ہے تو بڑھاپے میں وہ محبت بڑھے گی. جوانی میں سخاوت ہے تو بڑھاپے میں سخاوت بڑھے گی. تو اس لیے جوانی میں جو ہو گیا وہی آگے جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں میں اسلام لانے کا ریشو بڑھاپے میں کم ہے, جوانی میں زیادہ ہے. جوان غیر مسلم زیادہ مسلمان ہوتے ہیں, جو ایجڈ ہے وہ کم ہوتے ہیں. حالانکہ ایجڈ کی قربانی کم ہے اور جوان کی قربانی زیادہ. اسے عیاشی چھوڑنی پڑے گی. بڑھاپے میں تو انسان کی عیاشی ویسے ہی چھوٹ جاتی ہے کیونکہ طاقت نہیں ہے. پھر بھی جوان آدمی زیادہ توبہ کرتے ہیں بنسبت ایجڈ ہونے کے, بوڑھے ہونے کے. تو میں مثال دے رہا تھا کہ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ پوری نہیں ہوتی, وقتی طور پہ تسکین ملتی ہے آپ کو, وہ ہزاروں خواہشیں پیدا کر کے جاتی ہے. آپ خواہشات کے غلام ہوتے چلے جاتے ہو اور آپ کے وسائل کم ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کی طاقتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جانا شروع. آج کل نوجوانوں میں, لڑکوں میں, لڑکیوں میں ہینڈسم اور سمارٹنس کی بڑی ایک ہے نا کہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں, اچھے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے, ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے. خواہش بری نہیں ہے, خواہش بری نہیں ہے, لیکن اسی خواہش کو اپنا باپ بنا لینا. فنکار اداکار بیچارے کیا کرتے ہیں, وہ زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیتے ہیں. وہ زندگی کا, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, لیکن وہ زندگی کا, کیونکہ ان کا تو سارا جو چل رہا ہے نا, پیسے مل رہے ہیں, شہرت مل رہی ہے, وہ اسی بیس پہ مل رہی ہے کہ خوبصورت ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے والا جو طبقہ ہے وہ فنکاروں اور اداکاروں کا ہے سب سے زیادہ. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, جو لوگ انڈین فلموں کے جو ایکٹرس اور ایکٹریسز ہیں یا پاکستانی فلموں کے جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں, ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو میں. سب سے زیادہ ٹینشن میں جو طبقہ جاتا ہے وہ کون سا طبقہ جاتا ہے؟ یہ طبقہ. ان کی ہیروئنز بھی, ان کی لڑکیاں بھی, ان کے مرد بھی. اور لڑکیاں زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں کیونکہ آپ نے زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ میں دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤں. اسی بیس پہ آپ کو فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن بڑھاپا ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ جتنا مرضی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر لو اپنے اوپر, جتنا مرضی ہینڈسم رہنے کی کوشش کرو, بڑھاپا ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. وہ نہیں سنتا کسی کو. اللہ جاؤ, آپ کہتے ہو بھائی میں کیوں بوڑھا ہو رہا ہوں, واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. بڑھاپے کی سب سے پہلی علامت, ایک بال سفید ہوگا. آپ کیا کرتے ہو, صبح ایک دن شیشے میں اٹھ کے دیکھا یہ ایک بال کیا ہو رہا ہے, سفید, تو آپ اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہو کوئی بات نہیں یار, ایک بال ہے نا, توڑ دیا, تھوڑا سا کلر کر دیا, یا کوئی میڈیسن لے لی, ڈاکٹر کو بتایا میرے بال سفید ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر نے کوئی ملٹی وٹامن دے دی, کالے ہو گئے. 1-2 مہینے بعد, سال بعد دیکھا پھر دوبارہ ہو گیا. پھر وائٹامن کی کوئی ٹیبلٹ کھانے کی کوشش کی, اب وہ کام وہ کرے گی, 1-2 دفعہ کرے گی, اس کے بعد کرے گی بھائی معاف کر دے یار, بھائی کیا کر دے, سوری. دوسرا سفید, تیسرا سفید, چوتھا سفید. اس کے بعد آپ مختلف قسم کے کلر ٹرائی کرتے رہو گے, لیکن پھر وہ جو بال نکلنا شروع ہوں گے نیچے سے, وہ بتا رہے ہوں گے جھوٹ بول رہا ہے. کیا کرے گا, جھوٹ بول رہا ہے, ایسا ہے نہیں ہے اندر سے. اب ہر وقت ایک ٹینشن فنکاروں کو زیادہ ہوتی ہے یہ ہر وقت, کیونکہ ان کی عزت ہی اسی بیس پہ ہے. انہوں نے کون سا کوئی بم بنایا ہے یا کوئی میڈیسن بنائی ہے یا قوم کی کوئی ایسی خدمت کی ہے جس سے لوگ کہیں بوڑھے ہو کے بھی ہم آپ کو یاد رکھیں. وہ تو ناچ گانا اور ان کے ہینڈسم اور اسمارٹنس پہ ہی لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تب وہ کہہ رہے ہیں جب تمہارے اندر تم ہمارے نانا جیسے لگ رہے ہو تو اب کیا کرنا, تم نانا ہمارے, وہ ہمارے نانا ہے بھائی, ہم ان کو عزت دیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بال سفید ہونا. میرے جب بال سفید ہونا شروع ہوئے تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. میرے سر کے بال کالے ہیں, داڑھی کے کچھ سفید ہیں, لیکن کچھ بولتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے. لیکن کب تک, سارے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو کسی سے پہلے زمانے میں تو جس سے دوستی ہوتی تھی وہ چھپتی تھی نا, شرم آتی تھی, تو کہہ رہا ہے بھائی لنڈا بازار میں سب آتے ہیں. آپ کو بھول تو نہیں کہ لنڈا بازار وہ جو پرانا مال بکتا ہے دھو کے, تو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی چھپڑ میں وہیں جا رہے ہوتے ہیں.
اتوار کو اتوار بازار ہو گیا، ویسے لنڈا بازار ہی ہے، اس کو اتوار بازار کے ساتھ وہ نہ کریں. تو خیر بولٹن مارکیٹ میں نا جو لنڈا بازار تھا، وہاں پرانے انگریزوں کی پرانی پتلونیں بکتی تھیں وہاں پہ، تو اس کو دھو کے بیچتے تھے وہ، تو لوگ اس کو نیا کر کے پہن کے ایسے رشتہ لینے جا رہے ہوتے تھے وہ پہن کے، ٹھیک ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں نے کہا بھائی بال سفید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس عمر میں بال ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تھوڑے دنوں میں یہ ٹینشن ختم ہونے والی ہے کہ سفید ہو رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں یہ ٹینشن ہے ہو ہی نہیں رہے ہیں ہی نہیں، اڑنا شروع ہوں گے. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب. پھر میں نے اپنے والد صاحب کے سر مبارک پہ غور کیا، اپنے دادا پردادا کا تصور کیا، تو مجھے لگا کہ واقعی بھائی بالآخر یہ بھی ہوگا، یہ تو ہوگا، صحیح ہے، یہ تو ہوگا. خیر کچھ وقت تک تو انسان اپنے بالوں کو یاد کرتا ہے، میرے بال، پھر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن آ گیا اور یہ آ گیا وہ آ گیا وغیرہ وغیرہ. وہ جوان رہنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے، کمر میں درد ہے، صبح اٹھیں تو کیا ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے کمر میں. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا یہ والا مہرہ تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو رہی ہے، اس کی آؤٹ ہو رہی ہے. اب مہرے کو سیٹ کرنے میں لگے رہو، اے بھائی اس کو سیٹ کرنے میں لگے رہو. ایک دن پھر ایک دانت ہلنا شروع ہوا، دوسرا ہلنا شروع ہوا، دانت بتیسی پوری چینج ہو رہی ہے. ایک گلوکار جو ہے نا گانا گاتا تھا، عمر زیادہ ہو گئی تھی تو وہ جب زیادہ زور سے بولتا بتیسی گر جاتی نیچے، پھر اٹھا کے لگاتا. پھر تو کسی نے بولا یار کیسٹ بار بار چینج نہیں کرو، ٹھیک ہے آرام سے گانا گاؤ، کیسٹ بار بار چینج مت کرو. اس کے بعد پھر یہ شوگر ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہو رہا ہے، پھر وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد سب کچھ بھول بھلائیاں اسی میں لگ جاتا ہے. ہر وقت میڈیسن کا ایک ڈبہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ساتھ. آج ایک لڈو کھا لیا تو اللہ خیر کرے، اب وہ شوگر ہائی ہو گئی. عورتوں کے ساتھ بھی، مردوں کے ساتھ بھی. اور بالآخر ایک دن اعلان ہوتا ہے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے. جمشید صاحب جو بڑے ہینڈسم اور اسمارٹ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، اب وہ تھے، اب وہ ہیں نہیں. جمشید صاحب سے پیش کی معذرت. کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہو تو ان سے پیش کی معذرت. بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے یار، مسلمانوں کا تو پھر بھی کچھ اچھا حال ہوتا ہے، غسل کفن. یہاں تو غیر مسلموں کے حالات دیکھ کے میری تو جان نکل رہی ہے بھائی. سبھی جلا رہے ہیں یار، اوون میں لے کے گئے، جلایا، ہڈیاں الگ ہوئیں، ہڈیوں کو الگ توڑا جا رہا ہے، بھورا بنایا جا رہا ہے، بوتل میں پیک کر کے یہ لو جی آپ کی نانی. بھائی یہ انسان ہے، کیا ہو رہا ہے یار، یہ آپ کے دادا ہے، یہ آپ کے ہسبینڈ ہے، یہ آپ کی وائف ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی. یہ اللہ خیر کرے. یہ تو ابھی کل مجھے ایک صاحب ملے، وہ میرا خیال ہے سیالکوٹ یا گجرانوالے سے آئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے جب یہ ان لوگوں کا میت ایک دفعہ دیکھی تو میں تو 6 مہینے خوف سے سویا نہیں ہوں، خوف سے سویا نہیں ہوں میں 6 مہینے. لیکن بہرحال قبر میں ڈال دیا جائے گا، مٹی ڈال دی جائے گی. دیکھو ترقی، انسان، یہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان ترقی کر رہا ہے، یہ جملہ غلط ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے، میں اور آپ ترقی نہیں کر رہے، دنیا ترقی کر رہی ہے. روڈ بہت اچھے بن رہے ہیں، بلڈنگیں بہت اچھی بن رہی ہیں، ہوائی جہاز بن رہے ہیں، راکٹ بن رہے ہیں، بم بن رہے ہیں، میڈیسن نئی نئی وجود میں آ رہی ہیں. دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. میں اور آپ کی ترقی تو 60 70 80 بس ختم. تو ہم تو پہاڑوں میں رہتے یا اتنی لگژری لائف میں رہتے. جب 70 80 ہے تو کیا جھونپڑی کیا میدان بھائی. زندگی ہے کیا، 2 ٹکے کی تو زندگی نہیں ہے یہ. میں پاکستان میں ان گاؤں دیہاتوں میں رہا ہوں جا کے جو بالکل ترقی سے دور ہیں. اب تو وہاں بھی بجلی آ گئی اور کچھ ترقی ہو گئی ہے، لیکن میں اس ٹائم پہ جا کے رہا ہوں جب ترقی کا وہاں کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں، کوئی ڈاکٹر تک بھی نہیں تھا. ایسے گاؤں میں بھی رہا ہوں میں نے وہاں تجزیہ 2010-11 کی بات ہے یہ. میں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں گیا وہاں رہنے کے لیے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ان کے پاس نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ ان کے پاس کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہ ان کے پاس گیس ہے، نہ ان کے پاس بجلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ تعلیم ہے. لیکن میں نے کہا یار اس یعنی بالکل ترقی سے محروم، لیکن مزے کی زندگی ان کی ہے، ہماری نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مغرب ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. عشاء نمازی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں سارے، اسلام پر عمل کرتے ہیں. عشاء ہوتے ہی اندھیرا، سارے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. آپ بتاؤ رات کو آپ جلدی خراٹے لے کے سو اور صبح صادق کے وقت اٹھ جاؤ، اس سے زیادہ دماغ کسی چیز سے فریش ہوتا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھو، ایسا فریش ہو جاتا ہے نا آدمی.
کل ہی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں نا ڈپریشن کے، میں ان کو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ رات کو جلدی سو، صبح جو دیر سے صبح سو کے اٹھتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈپریشن سے نکل ہی نہیں سکتا. وہ سارے رات کو سونے پہ مجبور ہیں کیونکہ اندھیرا ہو گیا. اور کتنے گھنٹے سو لے گا آدمی؟ 6 گھنٹے 7 گھنٹے. اس کے بعد صبح اٹھ جاتے ہیں وہ سارے اٹھ کے بیل کو لے کے ہل چلانے لگتے ہیں. آرگینک گندم نکال رہے ہیں، آرگینک مکئی نکال رہے ہیں. فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہے کیونکہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ابا کے حقوق بھی ہیں، اماں کے حقوق بھی ہیں، بیوی کے حقوق بھی ہیں، بیوی شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے. ہاں مذہب ہے اس سوسائٹی میں. تو میں نے کہا یار ان کو ترقی نہ ہونے سے اچھا عمریں کتنی 90 سال 99 سال. اسی بستی کا ایک واقعہ میں اکثر بیانات میں سناتا ہوں. اب میں دوبارہ گیا تھا تو وہ لوگ بھی ماڈرن ہو گئے ہیں، تعلیم آ گئی ہے تو وہ بھی ماڈرن ہو گئے. پیناڈول وہاں آ گئی ہے، پیراسیٹامول وغیرہ سب چیزیں آ گئی الحمدللہ. خیر میں نے وہاں دیکھا صحتیں کتنی ہیں. یہ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں. ہمارے دوست جو مجھے لے کر گئے تھے نا وہاں اس گاؤں میں، انہوں نے مجھے کہا کہ گلگت شہر جانا ہے. ہم نے یہ گلگت کا کوئی گاؤں تھا، گلگت شہر جانا ہے، 4 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہے طبیعت خراب ہے گھر والوں کی. میں نے کہا چلو. میں سمجھا ان کی وائف کی طبیعت خراب ہوگی. میں بیٹھ گیا گاڑی میں. تو وہ جا رہے ہیں تو اچھا وہ ڈاکٹروں کے بھی جاتے نہیں ہیں، وہ تو اتفاق سے، وہ کیونکہ کراچی میں رہے ہیں وہ، ورنہ وہاں رواج نہیں ہے. خیر جی وہ جا رہے ہیں. ان کی میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے ہیں پریگننسی. اچھا ایک دن پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب سے مجھے ملوایا جو 70-75 سال کے بوڑھے والد. کہہ رہے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں. والد صاحب بوڑھے سے نا آدمی. میں نے کہا وعلیکم السلام. ملے ان سے، بڑا زبردست ہاتھ انہوں نے پکڑا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمر کتنی ہے جی؟ پتہ نہیں 75 سال 70 سال کچھ ایسے عمر تھی. اب ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے ہیں وہ پریگننسی ہے تو کوئی ہم چاہ رہے ہیں کہ شہر میں کسی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی اولاد ہو رہی؟ کہہ میرے اولاد نہیں ہو رہی بھائی، میرا بھائی پیدا ہو رہا ہے اب. میں نے کہا میں اس وقت میرا دماغ میں ہی نہیں گیا. میں نے کہا چلو آپ کے والد صاحب کی اولاد ہو رہی ہوگی. پھر ایک دم میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا آپ کے والد وہ جو کل بوڑھے آدمی ملے تھے ان کے، مجھے شرم بھی آ رہی کہ تھپڑ نہ لگا دے کھینچ کے. وہی تمہیں شرم نہیں آتی میرے ابا کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. میں نے کہا وہ جو تھے ان کے؟ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی انہی کے. یار اس عمر میں وہ بچے پالیں گے؟ کہہ رہے ہیں ابا تو پیدا کرتے جا رہے ہیں، پال تو ہم رہے ہیں. کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی ان کے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. میں نے کہا یار رات کو جلدی سو رہے ہیں، صبح جلدی اٹھ رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں. دیکھو ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں سکون ہونا، اس کو کہتے ہیں نا ترقی. میں نے کہا ان کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے پھر بھی سکون میں ہے یہ لوگ. نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا. جرگا سسٹم ہے، علماء بیٹھ جاتے ہیں کوئی پھڈا ہوتا ہے تو نمٹانے کے لیے. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ترقی دنیا تو کر رہی ہے. اچھا وہاں مجھے ایک پیشنٹ ملے پورے 4000 کی آبادی کے گاؤں میں، وہ بھی 90 سال کے تھے جن کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو 90 سال میں تو اتنا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے میرا خیال ہے. خیر اور وہ بھی شاید اس لیے کہ شہر سے رابطہ ہو گیا ان کا، وہ برگر شروع کر دیا ہوگا انہوں نے کھانا. تو میرا یہ تجزیہ تھا کہ ترقی انسان نہیں کر رہا، ترقی دنیا کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان کہاں ترقی کر رہا ہے؟ انسان تو تنزل کی طرف جا رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی. جسمانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے کیا ہے؟ اسٹریس دیکھو کتنی ہے آج کل. خوراکیں دیکھو کیا ہے، آرگینک الگ کر دیا، نان آرگینک الگ. ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں. فارمی جو چکن ہے اس کے بارے میں ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، اتنا اختلاف ہے. کوئی کہہ رہا ہے کھا لو، کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس کو 6 مہینے میں بڑا کر دیا جاتا ہے، نہیں کھاؤ، اس میں کون سے انجیکشن لگ رہے ہیں. بہرحال بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور ایسی ایسی بیماریاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. اور محبتیں آپس میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. انسان تو محبت کا بھوکا ہے، وہی ختم ہوگی تو کیسے سکون میں رہے گا وہ. اور میں مان لیتا ہوں کہ ترقی کر رہے ہیں ہم، لیکن ہماری زندگی تو نہیں بڑھی نا. ہماری لائف تو وہی ہے 70 سال 80 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کی جو عمر ہوگی نا وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی. یعنی ریشو یہ ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے. اور آج بھی یہی دیکھ لو قبرستان میں جب آپ جاؤ ان کی یہ عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. 90% آپ کو 70 سے نیچے کے لوگ ملیں گے. اور اگر شادی ہے تو 60 سے پہلے نکلنے کی
کوشش کرے گا. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ. حالانکہ وہ شادی کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی وہ بے احتیاطیاں کر رہا ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے. شادی کو برا نہ کہو آپ. خیر, وہ ایک خاتون نے کہا نا کہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی. انہوں نے کہا دیکھو میں کتنی خدمت گزار ہوں, شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ اس نے کہا سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا. سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا. تو ترقی تو انسان, تھوڑی دنیا ترقی کر رہی ہے. میری اور آپ کی ترقی اس وقت ہوگی جب ہماری عمر کم از کم 1000 سال تو ہو بھائی. 500 سال ہی ہو جائے, 150 سال ہی ہو جائے, 200 سال ہو جائے. ہم نے تو وہی 60 70, کیا جھونپڑی کیا میدان. اور وہ 60 70 کا بھی ہمیں یقین نہیں ہے. ادھر توجہ, تھوڑی سی توجہ ادھر. وہ بھی یقین نہیں ہے. قبرستان میں آپ جائیں, کینیڈا کے قبرستان میں بھی آپ کو ملیں گے بچے. میں ابھی پرسوں ترسوں کسی مسجد میں گیا, جنازہ کا انہوں نے بتایا, اتنے سے بچے کی لاش رکھی ہوئی تھی, میت رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک دن میں ہم نے چند دن پہلے ایک دن میں 3 جنازے آئے, مسلمانوں کے, ظاہر ہے وہاں تو مسلم کے آئیں گے. ایک کی عمر 80 سال تھی, ایک کی عمر 24 سال تھی, ایک کی عمر کوئی 15 16 سال تھی. یار ہم دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ ہر طرح کا بندہ مر رہا ہے بھائی, ہر طرح کا. تو ایسی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہ ہو, پل کا بھروسہ نہ ہو, کب مر جائے آدمی, اس میں ترقی. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, مسلمان پہلے ہی پیچھے ترقی میں, ترقی ضرور کریں, اس کو خدا نہ بنائیں اس ترقی کو. اللہ سب سے پہلے ہے بھائی. یہ ترقی اللہ کی ہدایات اور احکام کے ماتحت ہو. دیکھو اللہ کو ترقی پسند ہے. قرآن میں ہمیں ظاہری اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو دنیاوی نعمتیں دی تھی نا, ان نعمتوں کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اللہ کے بہت ہی برگزیدہ اور نیک بندے تھے. میں اس ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں حامد بھائی, جو میں نے ٹاپک شروع کیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں بعض دفعہ دائیں بائیں بہت زیادہ نکل جاتا ہوں, تو گچی پکڑ کے واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ٹاپک جو لے کے چلا تھا نا, اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. وہ جو میں نے مثال دی تھی نا, او کظلمات فی بحر, اس پر آنا ہے میں نے. تو اب دیکھو یہ میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا میں. نہیں یہ تو میں اصل ٹاپک پہ آ گیا نا, ہٹا ہوا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو سلیمان علیہ, یہ بھی بڑھاپا ہے کیا کریں, لیکن یہ تو شروع سے ہی ایسے ہی چلا آ رہا ہوں میں. خیر, چشمہ لگاتے ہوئے شرم آتی ہے بس مجھے, بس یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ تو 50 سال کے بعد جو ہے نا میں نے قریب کا لگانا شروع کیا, لیکن شرم بہت آتی ہے کیونکہ باتیں میری اتنی بڑی بڑی ہیں نا, 4 آدمی ہیں, یہ وہ, پھر وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک پرہیزگار بندے, بہت مقرب بندے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دین بھی مانگا, دنیا بھی مانگی. دنیا بری چیز ہوتی, ترقی بری چیز ہوتی تو پیغمبر اللہ سے مانگتے؟ بولو. آج دنیا کا جو تصور, دینداروں کے جو دل میں دین کا تصور ہے نا, رہبانیت, کیونکہ اس طرح کے جب بیانات ہوتے ہیں نا, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور یہ بالکل مرنا ہے, آج کا کوئی پتہ نہیں کہ آج مر جائیں کل مر جائیں. چھوڑو یار یہ ساری ایسی کی تیسی, چھوڑو, یہ کیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے بھائی. دنیا بھی کمانی ہے, پیچھے دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے. سپیریئر کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو. اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں, جیسے آپ سمندر میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو کشتی کی ضرورت ہے, اس سے آپ اجتناب نہیں کر سکتے, لیکن کشتی آپ کے نیچے ہوگی, آپ کے اوپر نہیں ہوگی. کشتی پہ آپ سوار ہوگے, کشتی کو آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. جب آپ کہیں لانگ روٹ پہ, پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, گھوڑے کے اپنے اوپر سوار نہ کرو. ہر وقت دماغ میں گھوڑا کیوں نہیں ہے میرے پاس, گھوڑا کیوں نہیں ہے میرے پاس, اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار, میرا گھوڑا مریل. اس کی علامت ہے کہ آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو, آپ نے گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لی. بھائی اگر تیرے پاس گھوڑا ہے تو چلا جا, نہیں ہے تو پیدل نکل لے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے, مدین کی طرف گئے, تو آپ کے پاس تو کوئی سواری نہیں تھی, راستے کا بھی علم نہیں تھا. انہوں نے کہا اب نکلنا تو ہے بھائی, غلطی سے بندہ مر گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, فرعون تو پکڑے گا, اب نکلنا ہے. تو اللہ پہ توکل کر کے پیدل ہی نکل گئے. اب وہ یہ سوچتے رہتے میرے پاس تو سواری نہیں ہے, میں کیا کروں, اس کے پاس سواری ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے. بھائی جو آپ کے لیے جو سوٹیبل ہے اس کو اختیار کرو, بس اس سے اسباب اختیار کرو, اس سے زیادہ سر پہ مسلط نہیں کرو. کیوں نہیں مسلط کرو بھائی, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, ٹھیک, یہاں رہنا تھوڑی ہے. آپ جب ٹریولنگ کرتے ہو, آپ کو جانا ہے, فورن پہنچنا ہے پاکستان یا انڈیا پہنچنا ہے, بزنس کلاس میں ٹکٹ نہیں مل رہا, آپ اکانومی میں جاؤ گے, نہیں مل رہا آپ PIA میں چلے جاؤ گے.
آپ جو لگے ایسی کی تیسی یار، کیونکہ بلایا وہاں کس نے ہے؟ سسرال نے بلایا ہے، تو جانا پڑے گا نا آپ کو. اب آپ ٹینشن لے رہے ہو کہ یار وہ فلاں بزنس کلاس میں میری تو بے عزتی ہو جائے گی، لوگ سمجھیں غریب آدمی اکانومی میں جا رہا ہے، اور لوگ سمجھیں گے پی آئی اے میں جا رہا ہے. لیکن پی آئی اے میں جب اگر چلے گئے نا، لوگ آپ سے دم کروائیں گے، کیونکہ اس کی علامت ہے آپ کا اللہ پہ توکل ہو جائے. آپ موت سے ڈرنے والے نہیں ہو، موت سے نہیں ڈرتے آپ. یہ تو میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. میں جب یہاں آ رہا تھا میں نے سے بولا ہے میرا ٹکٹ پی آئی اے میں کراؤ، ڈائریکٹ آتی ہے. یہ بڑا فائدہ ہے نا، ڈائریکٹ آ رہی ہے. تو خیر وہ ٹکٹ کسی اور ایئر لائن میں ہو چکا تھا، میری خواہش یہ تھی کہ پی آئی اے میں کراؤ، ڈائریکٹ آ رہی ہے. لیکن پھر میں نے جس ایئر لائن میں آ رہا تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں پی آئی اے میں؟ کہہ رہے بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے. تو خیر، تو دنیا مسافر خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو دنیا کما رہے ہو چھوڑ دو. اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان پیچھے ہو جائیں گے، اور جب مسلمان پیچھے ہوں گے تو اسلام بھی پیچھے ہوگا. مسلمان زمین میں دھسیں گے تو ساتھ ساتھ اسلام بھی زمین میں دھسے گا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اذان کا ٹائم ہو گیا. مجھے تو ٹائم تو بتانا چاہیے نا کتنا ٹائم ہے، تاکہ میں اس حساب سے. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی تو 9:45 پہ تو گھنٹہ باقی ہے. اچھا ہو گیا تو پھر عشاء کے بعد کنٹینیو کر لیتے ہیں. اچھا تو عشاء کے بعد کر لیتے ہیں، پھر ہم ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے ویسے وہ جلد بازی میں بات مزہ نہیں آئے گا. ابھی بہت ساری سسرال کی باتیں رہ گئی. جی چلیں نماز کے بعد پھر انشاءاللہ. تو میں نے جو بیان میں لے کے چل رہا تھا کہ دنیا سے اللہ نے نہیں روکا، لیکن دنیا اللہ کے حکم کے تابع ہوگی، اللہ کے حکم کے تابع ہوگی. تو وہ میں مثال دے رہا تھا کہ قرآن میں آتا ہے نا سراب، پیاسے کو پانی نظر آتا ہے، پانی آگے بھاگتا رہتا ہے اور پیاسا اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور تھکا دیتا ہے اس کو. تو اس طرح میرے بھائی جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو پھر ان کا خدا کون ہے؟ خواہشات. ان کا خدا اللہ نہیں ہے. جب اللہ نہیں ہے تو کسی کو تو خدا بنانا ہے نا. خدا کا مطلب کسی کو تو امام بنانا ہے نا. تو کون سے اصول اور ضابطے ہیں جن کو سامنے رکھ کے وہ زندگی گزاریں گے؟ کوئی اصول ضابطے نہیں ہیں، بلکہ خواہشات کی غلامی. تو جانور بھی خواہشات کی غلامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے جتنی اس میں طاقت اور قوت ہے. تو انسان بھی اس خواہشات کا غلام، اور خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے میں نے جیسے بتایا کہ خواہشات بڑھتی رہیں گی اور خواہش پوری کرنے کی طاقت کم ہوتی رہے گی. تو ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہر وقت دنیا اندھیری نظر آئے گی، ہر وقت دنیا اندھیری. اور یہ بھی پتہ ہے کہ موت ان تمام خواہشات کی ایسی کی تیسی کر دے گی. تو آدمی اوپر سے تو ہنس رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ تو بڑے گناہ گار ہوتے ہیں لیکن ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، ہر وقت لائف کو انجوائے کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ٹش فش. تو ہمارے حضرت بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا، وہ آیا کرتے تھے نا بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوتے تھے. آدھا گھنٹہ ان کی محفل ہوتی تھی خاموشی کی، اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو ہمیں اندازہ ہوا بھائی سکون تو اس کو کہتے ہیں کہ دل میں سکون ہو. یہ جو آج کل کے سکون کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، یہ آرٹیفیشل ہے. یہ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے بے سکونی سے. اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، کبھی سنوکر کھیل رہے ہیں، کبھی کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، کبھی یہ کھیل رہے ہیں، کبھی وہ کھیل رہے ہیں. یہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ ملے تو ڈپریشن سے مر جائیں. تو یہ خود اس کی علامت ہے بھائی، یہ نارمل نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی رات کو کئی گھنٹے کی نیند لے کے صبح اٹھے اور تھکا ہوا ہو، وہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے؟ ایب نارمل ہے نا. تبھی تو ہم چائے کافی کی میں پیتا ہوں لیکن خلاف ہوں، کیونکہ چائے اور کافی والے کو صبح اٹھ کے چائے چاہیے فریش ہونے کے لیے. اس کا مطلب تیرا سیٹنگ اندر کی کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو گئی. کئی گھنٹے کی نیند کے بعد بھی تجھے فریش نہیں ہو رہا تو یہ اس کا مطلب سیٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کی تقریریں ایک طرف ہوتی ہیں، دو جملے ایک طرف ہوتے ہیں. اس لیے کافی اور چائے کے میں بہت خلاف ہوں، اگرچہ پیتا ہوں. وہ کیوں پیتا ہوں؟ میں نے 1 سال کے لیے چھوڑ دی تھی، پھر وہ جہاں جا رہے ہیں چائے پلا رہے ہیں، چائے پلا رہے ہیں. میں نے کہا یار نہیں پیو تو لسی لا کے رکھ دیتے ہیں. پھر میں نے کہا چل یار تھوڑی سی غلط کام بھی کر لے آدمی تو چلتا ہے مارکیٹ میں. تو نقصان دہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے فضائل نہ سنایا کرو میرے سامنے کہ ایکچولی صبح اٹھ کے کافی ٹھش پش، یہ سب ٹوپی ڈرامے. پیغمبروں کی جو زندگی ہے نا وہ نیچر پہ ہوتی ہے. مسلمان جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، جتنے بڑے بڑے محدث، سب کافی پی کے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. حافظ ابن حجر کی شرح دیکھو، بخاری کی شرح کتنی شاندار شرح لکھی ہے، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح. فتح الباری ان کی شرح کا نام ہے کہ فتح الباری پڑھ لی تو اب کوئی شرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی تحقیقی کام ہے اس میں. چائے پیے بغیر کیا ہے آپ نے سارا، بغیر کافی اور بغیر چائے.
سیر اعلام النبلاء اسماء الرجال کی کتابیں اتنی تو جلدیں ہیں اس کی, ساری زندگی لگی ہوگی اس کو لکھنے میں, اور لکھتے بھی کیسے تھے, کبوتر کو ڈبو ڈبو کے نا سیاہی میں اس کے پروں کو ایسے لکھتے تھے. کتنا محنت کا تحقیقی کام ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ سیر اعلام النبلاء کے جو مؤلف تھے وہ کبھی ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا پیتے تھے, کافی. آج دفتر میں کوئی کام کر رہا ہے, ہر 5 منٹ کے بعد اس کمبخت کو یا تو دودھ پتی چاہیے, یا کافی چاہیے, نسوار چاہیے, گٹکا چاہیے, پان چاہیے. تھوڑا اور آگے جائے گا تو سٹا لگانے پہ آ جائے گا. تو یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چائے بھی پیا کرے, کافی بھی پیا کرے, فضائل نہ سنایا کرے میرے سامنے, کم از کم بیٹھ کے میرے سامنے نہ سنایا کرے. مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے کہ یار تم پیو لیکن فضائل تو نہ سناؤ نا. تو اس لیے ہم چائے بھی پی لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم چائے کے فضائل سنانا شروع کر دیں. پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, دیکھو سب سے زیادہ نیچر کو فالو کرنے والے پیغمبر ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبروں کے طریقے کو نہ چھوڑو, دین میں بھی دنیا میں بھی. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ فریش ہونے کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ نیند ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, جب تم سوتے ہو اللہ نیند کو کاٹنے والا بناتا ہے. تمہارا دنیا سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, دماغ سکون میں چلا جاتا ہے. پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں دماغ بالکل فریش. لیکن ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈال لی ہے, کسی نے کافی کی, کسی نے چائے کی, اس کے بعد کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہوتی اس کی. نہ ملے تو بیگم کو غصہ کر رہا ہوتا ہے, بیگم شوہر پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے, دونوں کو کافی پلاؤ ایک دم فٹ فاٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. خیر تو بات کو بس جلدی اسپیڈ کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا, خواہشات ایسی چیزیں ہیں جو ختم ہونے والی ہیں, لا متناہی سلسلہ خواہشات کا. تو اور آہستہ آہستہ جسم میں خواہشات پوری کرنے کی طاقت ختم, تو آدمی ٹینشن میں جائے گا, پریشان ہوگا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے صبح اٹھ کے جس کو چائے ملے اور وہ کہے چائے پی کے میں یا کافی پی کے فریش ہوتا ہوں, تو بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کافی پیے فریش ہوتے ہیں, وہ نیچر پہ ہیں. کوئی شراب پی کے خوش ہوتا ہے, تو بھائی بہت سے ایسے ہیں جو شراب پیے بغیر خوش ہوتے ہیں. تو تم شراب پی کے خوش ہو رہے ہو, یہ اس کی علامت ہے کہ تم ٹینشن میں ہو, تمہیں یہ چاہیے, نہ ملے تو مر جاؤ گے. ایسے ہی آج دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے بغیر انسان کے لیے خوش رہنا ممکن نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کس میں ہے, ٹینشن میں, ڈپریشن میں ہے. اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹینشن دور کرنے کا کوئی ذریعہ چاہیے. کبھی فحش فلمیں دیکھے گا, کبھی سینما گھر جائے گا, کبھی شراب پیے گا, کبھی چرس پیے گا, کبھی زنا کرے گا, کبھی لڑکیوں سے گپ شپ لگائے گا, کبھی موویز دیکھے گا, کچھ نہ کچھ, کبھی اسنوکر کلب چلا جائے گا. بالآخر ان تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ بور ہونا شروع. آہستہ آہستہ کیا ہونا, سب چیزوں سے دل بھر جاتا ہے. پھر اس سے آگے کا سوچے گا, اس سے بھی دل بھرے گا, اور جسمانی طاقتیں آہستہ آہستہ کم. لہذا خواہشات کے غلام شخص کا بڑھاپا بہت برا گزرتا ہے, بہت برا بڑھاپا ہوتا ہے بھائی. میں دونوں طرح کے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں. بوڑھوں کی بھی 2 قسمیں. ایک بوڑھے وہ ہوتے ہیں, بیٹا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. شاید کوئی چیز گم گئی ہے آپ کی؟ اچھا 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 ٹھیک. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بوڑھے ایسے ہیں جو ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی آئے ہوئے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, نماز میں دل لگ رہا ہوتا ہے ان کا. میرے مسجد میں ایسے بوڑھے بھی ہیں ایک دن میں رمضان میں 10 پارے پڑھے انہوں نے. ہم نے اپنی بزرگوں کو دیکھا ہے بڑھاپے میں اور نیک بن جاتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں, روزوں پہ روزے رکھ رہے ہیں, ان کی طاقت, روزہ رکھنے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اور کچھ بوڑھے ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, اسنوکر کلب میں تاش کھیل رہے ہیں, پارکوں میں بیٹھ کے. یار یہ کیا بڑھاپا ہے, کیوں بیزار ہیں, نہ گھر میں دل لگ رہا ہے نہ گھر سے باہر دل لگ رہا ہے, بیٹھے ہوئے کیا کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ٹینشن میں ہے, یہ سکون میں نہیں ہے, یہ سکون میں نہیں. مسجد میں دل نہیں لگ رہا, اس اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا. اسٹریس دور کرنے کے لیے, ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں یاد ہے کچھ ہمارے والد صاحب تو قرآن پڑھتے رہتے تھے, فارغ ہوتے تھے یا کوئی اچھی کتاب پڑھ لیتے تھے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے تھے جو ایجڈ ہو گئے ہیں لیکن وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ کے سارا دن گپے مار رہے ہوتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا, ایسے ہی کوئی محفل لگ رہی تھی, ان میں ایک اٹھ کے گھر میں گئے, ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. کسی کو غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا. تو ہمارے ایک دوست نے کہا لگتا ہے کوئی بات بری لگ گئی ہے ان کو, یہاں سے کوئی بات دل پہ لے گئے. تو یاد رکھو جوانی جتنی اچھی گزرے گی بڑھاپا اور اچھا ہو جائے گا, اور جوانی بری گزرے گی نا بڑھاپا برا نہیں ہوگا, انتہائی برا ہو جائے گا. اس لیے عیش پرست لوگوں کی جوانی سے متاثر مت ہو, بہت جلدی جوانی ڈھلتی ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. ان کا بڑھاپا دیکھ کے عبرت حاصل کیا کرو. ہم عیش پرستوں کی جوانی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نائٹ کلب میں جا رہا ہے, وہ ٹھش پھیش اور اتنی گرل فرینڈس اور ٹھش. بھائی جان تھوڑے دنوں کی
شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی دیکھا رحمہ اللہ تعالیٰ کو، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی کچھ وقت بیٹھنے کا موقع ملا۔ یہ بھی بزرگ تھے، بوڑھے تھے، ایسے لگتا تھا ان کے چہروں سے خوشی کی کرنیں نکل رہی ہیں، اتنے خوش رہتے تھے یہ، حالانکہ ایجڈ ہو گئے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری عمر 60 سال کی ہوئی تو مجھے 63 سال کا جب میں ہوا نا تو اس سے زیادہ جب میری عمر ہوئی تو مجھے تھوڑی شرم آنے لگی۔ موت کی تیاری آپ دیکھیں، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال کی عمر میں چلے گئے تھے، میں بڑا ڈھیٹ ہوں، 63 سال سے بھی زیادہ زندہ ہوں، حالانکہ اس عمر میں تو سب سے زیادہ موت کا خوف آنے لگتا ہے۔ اللہ نے حضرت کو عمر دی، اب تقریباً 80 سال کی عمر تک پہنچے تھے۔ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے ہم لوگ گئے تو حضرت ہم نے کہا بہت پریشان ہے، فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے، اتنی عمر ہو گئی اب بھی نہیں آئیں گے، جانے کی تیاری کرو بس اب۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں گزاری، پتہ ہے آگے فیوچر اچھا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، مثال سے مثال ذہن میں آتی ہے، انسان ماضی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا فیوچر کو دیکھ کے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک پھانسی کا مجرم ہے جس کا فیوچر بہت اچھا گزرا اور ماضی بہت اچھا گزرا، عیش پرستی میں گزرا، لیکن کسی کوئی کیس ہوا اب وہ لٹکنے والا ہے، کل لٹک جائے گا، آپ اس کے پاس گئے، وہ چھلانگے مار رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں میرا ماضی بہت اچھا گزرا ہے، میں نے بڑی عیاشی کی ہے، بڑے مزے اڑائے ہیں، بہت لائف کو انجوائے کیا میں نے۔ کہہ رہے کم بخت تو کل لٹک جائے گا، لگتا ہے ڈپریشن سے تیری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ انسان فیوچر کو کے تصور سے خوش ہوتا ہے، پاس کو دیکھ کے نہ خوش ہوتا ہے نہ پریشان، اس پاس سے تو ہوتا ہے جس کا فیوچر سے لنک ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے پیپر کی آپ نے اچھا امتحان دے دیا، یہ پاسٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ فیوچر پہ، رزلٹ اچھا آئے گا۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے الحمدللہ، کراچی میں آپ نے امتحان بالکل بھی نہیں دیا لیکن آپ کو پتہ ہے رزلٹ کیسا آئے گا؟ 100 نمبر آئیں گے، تو خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں ٹینشن میں دیکھا، ان کو پتہ ہوتا ہے رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں خود ایگزام جب دے رہا تھا انٹر کا، تو ایگزامینر آئے، انہوں نے فرمایا کہ یہ 50 روپے دے دو، یہ کتاب رکھ لو۔ خیر میں نے نہیں دیا، نہ میں نے کتاب سے نقل کی، لیکن یہ کہ وہ فیسلٹی تھی، تو یہ آپ کو یہاں چیزیں نہیں ملیں گی، یہاں یہ نہیں ملے گا یہاں۔ تو خیر، اور کمال کی بات ہے اس لڑکوں کی حالت یہ تھی کہ کتاب دیکھ کے بھی نقل نہیں ہو رہی تھی ان سے۔ وہ پوچھ رہے ہوتے تھے یار یہ کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے، اس کا جواب کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے، یہ پوچھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن آپ دیکھو کوئی A+ سے پاس ہو رہا ہے، کوئی B گریڈ سے پاس ہو رہا ہے، ماشاء اللہ، پھر وہی آگے جاتے ہیں الحمدللہ صدر بن جاتے ہیں، بس استغفر اللہ۔ خیر سیاسی باتوں سے میں نے پھر سوچا کہ میں اوائڈ کروں گا۔ خیر، تو بات یہ چل رہی تھی بھائی کہ خواہشات ختم نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ بالآخر میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر بڑھاپا بہت برا گزرتا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، مثل کلمۃ طیبۃ، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوں۔ وہ جو قرآن کی ایک اور مثال تھی وہ رہ گئی ہے، پھر کبھی دوبارہ ٹورنٹو کا چکر لگا انشاءاللہ وہ مثال دیں گے، کیونکہ وقت کم ہے، میں بیان کو اب سمیٹ رہا ہوں، اور جو میرا ٹاپک تھا میں اس پہ آ رہا ہوں، وہ جو ٹاپک تھا نا وہ اس پہ آ رہا ہوں۔ تو جڑیں کہاں ہوں؟ زمین میں مضبوط۔ پھر کچھ بھی آپ کو ٹریک کا بھی پتہ ہے کدھر کو میں نے جانا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو نا میرا ٹریک سیدھا ہے تو تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی ہو جاؤ تو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ادھر چلے گئے اگلے موڑ سے واپس ادھر آ جاؤ، آپ کو پتہ تو ہوگا نا ابھی میں غلط سمت میں جا رہا ہوں، غلطی سے سسرال کی طرف اسٹیئرنگ گھوم گیا گاڑی، فوراً سیدھا ہو جائے گا بھائی ادھر تو سسرال بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جڑ ہے، اس کے دل میں ہے کلمہ طیبہ۔ جب اس نے اسلام قبول کیا یا اس کو ماں باپ سے جو کلمہ ملا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ سرنڈر کر دے۔ دیکھو جب میدان جنگ میں دو فوجی آپس میں لڑ رہے ہوں تو اگر ایک طاقتور ہو تو وہ دوسرے کو کہتا ہے سرنڈر کرو، جب وہ سرنڈر کر دے تو جو سرنڈر ہوتا ہے نا، تو جس فوجی نے اس کو سرنڈر کیا ہوتا ہے پھر وہ اسے جو کہے گا وہ کرے گا۔ وہ اسے کہتا ہے ہینڈز اپ تو وہ ہاتھ اوپر، وہ اسے کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ جائے گا، وہ اسے کہتا ہے دائیں چلو تو وہ کہاں چلے گا؟ اگر وہ وہاں کہے کیوں، وہ یہاں کہنا شروع کر دے، وہ کہے ہینڈز اپ، کہنا تیرے باپ کے ہاتھ ہیں،
تیرے باپ کا نوکر ہوں جو میں ہاتھ اوپر کروں؟ اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا. تو جو مجھے ٹاپک دیا گیا نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے, دیکھو ہر پیغمبر اللہ کے حکام کے آگے سرنڈر کرتے ہیں, لیکن ہر پیغمبر کی ایک خاص فضیلت ہوتی ہے جو دوسرے پیغمبر میں نہیں ہوتی, اور اس خاص فضیلت کی بیس پہ اللہ نے ان کو دوسرے پیغمبر کو اس خاص جزوی چیز میں فضیلت دی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت سب کے والد ہیں, سارے پیغمبروں کے والد ہیں. اماں حوا سارے پیغمبروں کی ماں ہیں. عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ آپ سے ہم کلام ہوا. سید الانبیاء خاتم النبیین بنایا آپ کو. آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت اپنی جگہ کہ جب اللہ وحی بھیجتا تھا تو فرشتے کے ذریعے نہیں, براہ راست موسیٰ سے بات کرتے تھے علیہ السلام سے, لیکن آج بھی موسیٰ زندہ ہوں, فالو مجھے کرنا پڑے گا ان کو. یہ فضیلت اللہ نے کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسے یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے نا, آپ نے جس طرح سے سرنڈر کیا ہے, جو آرڈر اللہ نے دیا کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار واقعہ ہمیں قرآن میں سناتے ہیں اور کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم, یا تو ہمارے جسمانی باپ یا روحانی باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو جیسے انہوں نے سرنڈر کیا ایسے ہی تم نے بھی سرنڈر کرنا ہے, کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ایک پہلا مقام ہے جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے, اس کے بغیر تو انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اور ایک لا الہ الا اللہ کا کمال ہے کہ جب آپ نے اللہ کو معبود مان لیا تو پھر مکمل سرنڈر کریں اللہ کے سامنے, پھر اللہ کے حکام کے آگے کیوں کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب میں جلدی سے چند مثالیں دے کے بس بیان کو سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. آپ کہیں گے 1 گھنٹے سے آپ ختم ہی کر رہے ہو, سچی مچی کا ختم. پوری رات بیان کریں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, یہاں کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ بس کریں آپ. اچھا خیر, آپ لوگ کے تو لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مجھے وہاں کریں بس بہت ہو گیا. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے عجیب عجیب احکام دیے جس کی بظاہر کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ ہاجرہ کو لے کے اس زمین میں چھوڑاؤ اس دودھ پیتے بچے کے ساتھ, غیر ذی زرع, جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین سے لے کے اپنی زوجہ کو چلے ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ مکہ کی طرف. اس وقت مکہ یہ والی حالت نہیں تھی اس کی. آپ ذرا باہر جب جاتے ہیں بیچ میں ریگستان دیکھو, آپ صحرا دیکھو, کیسے اونٹ پہ لے کے چلے ہوں گے. زوجہ بھی اللہ کی ایسی فرما بردار, بار بار اب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ ہمیں وہاں. حضرت ابراہیم کے پاس کیوں کا جواب تھا ہے بھائی. آپ جب اپنی بیگم کو کینیڈا لے کے آئے, بیگم نے پوچھا کیوں, پوچھا ہی نہیں ہوگا لے چلو بس, پتہ ہے ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو, کینیڈا جا رہے ہو. لیکن آپ کینیڈا سے جب پاکستان لے کے جاتے ہیں پھر پوچھیں گی کیوں. کیا خیال ہے, آپ کے ذمہ جواب دینا ہے یا نہیں ہے؟ آپ ریزن بتاؤ گے, بیگم بس اب چلتے ہیں وہیں رہتے ہیں. کوئی بھی وجہ بتا دو گے, میں چاہتا ہوں میری قبر وہاں بنے یا وغیرہ وغیرہ. حضرت ہاجرہ کو لے کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, بھائی صحرا میں لے کے جا رہے ہیں, پوچھ رہی ہیں کیوں, کوئی جواب نہیں دے رہے. تو جواب ہی نہیں ہے بھائی, کیسے بتاؤں. حضرت ہاجرہ, صحیح بخاری کی حدیث, حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ بتائیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں. حضرت ہاجرہ جانتی تھی میرے شوہر اللہ کے پیغمبر ہیں, ان پر وحی آتی ہے, تو جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے تو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. پھر کیا جملہ فرمایا, ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس جملے کو سنیں. فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, پھر اللہ ہمیں ضائع. حالانکہ اسباب سارے ضائع ہونے کے ہی ہیں. جس زمین میں نہ پانی ہو, نہ روزگار ہو, نہ آبادی ہو, اکیلے ہوں, تو موت ہی ہے بھائی وہاں پہ. لیکن فرمایا اگر اللہ نے آرڈر دیا ہے اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ چاہتے یہ توکل پیدا ہو مسلمانوں میں. اللہ جب کسی خاتون کو پردے کا حکم دے رہا ہے, عورت کیوں نہ کرے, بس اتنی دلیل کافی ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اور اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا, ہمارے فائدے کے لیے یہ آرڈر ہے. بھائی فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے, کس کا آرڈر ہے؟ آج خواتین کو حکم دیا جائے کہ پردہ کیوں, پردہ تو دل میں ہوتا ہے ایکچولی, مردوں کو چاہیے نا اپنی نظریں جھکائیں نا. بھائی پھر اللہ کو معبود نہیں سمجھ رہے آپ,
یہ تو غیر مسلموں کے سوالات ہوتے ہیں، پردہ کیوں اور یہ کیوں اور وہ کیوں اور فلانا کیوں. بھائی آپ کو کیوں کی اجازت؟ سورہ حجاب ہے، سورہ نور ہے، اللہ نے مسلمان عورت کو پردے کا حکم دیا. اور پردہ یاد رکھو اسلام میں محرم اور نامحرم ہے، غیر مسلموں میں نہیں ہے. اسلام میں محرم اور نامحرم کا فرق ہے، اور اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے سورہ نور میں، سورہ حجاب میں. یہ محرم اور یہ نامحرم، دیور بھی نامحرم ہے، چچا زاد بھائی بھی کیا ہے؟ بول لیں نامحرم ہے. آپ کے لیے محرم آپ کا ہسبینڈ، سسر صاحب، فادر ان لا، وہ بھی محرم ہے. فادر ان لا کے ابا اگر حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی، اور ویسے تو فادر ان لا ٹینشن کے لیے کافی ہیں، لیکن اگر ابا بھی ہیں بہرحال ان کو اللہ ان کی اور عمر میں برکت دے، تو وہ بھی آپ کے محرم. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی ساس آپ کی محرم، لیکن ساس کی بہن آپ کی محرم نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو بیوی کے سارے محرم رشتہ دار آپ کے آٹومیٹکلی محرم بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. بیگم کے لیے تو ان کے ماموں محرم ہیں، آپ کے لیے بیگم کے ماموں، یعنی آپ بیگم کے لیے اپنے ماموں محرم ہیں، شوہر کے ماموں نامحرم ہیں. اب میں محرم میں نامحرم کی پوری لسٹ بتاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا. بہرحال یہ آپ علماء سے پوچھیں بھائی اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ نہیں. اس سے صرف بوڑھی عورتیں مستثنی ہیں، جوان عورت پہ پردہ فرض ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیوں واقعہ سنایا حضرت ہاجرہ کا، حدیثوں میں کیوں سنایا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کیا، اور اس کی برکتیں دیکھو یار، جتنی بڑی قربانی ہوگی برکتیں اتنی زیادہ. جب لے کے گئی ہیں حضرت ہاجرہ، صفا مروہ پہ دوڑی ہیں، بچے کی پیاس بلک رہی، رو رہی ہیں، پریشان ہیں، دوڑ رہی ہیں، زبان سے ناشکری نہیں، زبان سے نہیں کہہ رہی ہیں اللہ تو نے کیا کیا. یہ تو نیچرل ہے نا، بچے کی جب ایڑیاں رگڑ رہا ہو، بچہ بھوک سے بلک رہا ہو، رونا آنا یہ توکل کے خلاف، صبر کے خلاف نہیں ہے. اور اللہ بھی کیسا آزما رہا ہے. اللہ پہلے چکر میں بھی نکال سکتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی، دوسرے چکر میں بھی نکال سکتے تھے. اللہ چاہ رہے تھے کہ یہ واقعہ دنیا کے لیے عبرت، دنیا کے لیے سبق بنے. یہ واقعہ 7 چکر لگوائے اللہ نے. پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب آ کے فرشتے نے پر مارا اور ایسا پانی نکلا 4000 سال ہو گئے وہ پانی خشک ہونے کا نام نہیں لے رہا. کتنا پورے مدینہ میں 24 گھنٹے ہر وقت ملے گا آپ کو وہ پانی. مکہ میں لاکھوں کروڑوں لوگ پورے سال پیتے ہیں، پوری دنیا میں. کل مجھے کسی نے زمزم پلایا، کینیڈا میں زمزم ملے گا، امریکہ میں زمزم ملے گا. بھائی یہ کیسا چشمہ ہے، 4000 سال ہو گئے ختم ہونے کا نام نہیں، اور دنیا کا بہترین پانی ہے. اور اللہ کسی کا حج قبول نہیں کرتا، اپنے گھر کی زیارت قبول نہیں کرتا جب تک آپ صفا مروہ پہ دوڑ نہ لگائیں. تو یہ کیوں قرآن واقعہ سنا رہا ہے حضرت ہاجرہ کا؟ اللہ کی ایک بندی نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کیا. اور آگے بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام وہی بچہ جب جوان ہوا ہے، جوان بھی نہیں 7 سال کا، انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل، فلما بلغ معہ السعی، چلنے کے قابل. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کی محبت کا مرکز زیادہ، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر باپ کی توجہ کا مرکز زیادہ. تو اللہ نے آپ کو حکم دیا بچے کو ذبح کرو. شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. شیطان نے بولا وائی. شیطان نے کیا بولا؟ وائی. ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. انگلش میں بولا ہوگا کیونکہ اس طرح کی چیزیں اردو میں نہیں چلتی. یہ ٹھش پش آج کل کے جو اسکالر انگلش بولتے ہیں نا تو وہ پٹانگ جو مرضی بولیں لوگ قبول کر لیتے ہیں، یار پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. وہ بھائی انگلش ایک زبان ہے، آنا اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ایک بہت بڑا عیب ہے جو میرے اندر بھی ہے. اس زمانے میں انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کو آنا چاہیے، لیکن یہ علم نہیں ہے. یہ علم کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے. علم عربی میں ہے، قرآن و سنت کا علم. ہاں کسی ڈاکٹر کو انگلش نہ آتی ہو عیب ہے، وجہ اس کی ہے کہ میڈیکل سائنس کا سارا علم تو انگلش میں ہے، فرینچ میں ہے. لیکن عالم کا انگلش نہ آنا اس لحاظ سے تو عیب ہے کہ اس کی دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی جو محدود ہو رہی ہے. لیکن علم ہے عربی میں. تو یہ نہیں کہ جس اسکالر کو انگلش بولنا آتی ہے. ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹھش پش انگلش مار رہا ہو، لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے. بھائی قرآن و سنت میں زیرو ہے یہ. تو یہ ایک عجیب نفسیات ہے لوگوں کی. گالیاں دے دو انگلش میں، لوگ کہہ رہے ہیں یار پڑھا لکھا آدمی ہے. بہت زبردست تہذیب. پنجابی میں دو تو بولیں گے یار اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر، تو
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بچے کو ذبح کرو، اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ ہاں میں شیطان کی بات کر رہا تھا. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. شیطان نے کہا وائی، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا. اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو شیطان پہ غصہ آیا. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے اس کو میں نے مٹی سے بنایا تمہیں آگ سے، لیکن اس میں یہ خاص نہ آنا. یہ تو عبودیت کے خلاف ہے نا کہ اللہ بٹھا کے سمجھانے لگے کہ دیکھو یوں ہے، دیکھو یوں ہے. یہ کہہ تم میرے بندہ ہے بھائی. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو جب باس کسی بات کا کہتا ہے یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ، کہتے کیوں؟ بولا بھائی تو کام کر لیا کر میرے سے، کیوں نہ پوچھا کر. تو یا تو اس سیٹ پہ آ کے تو بیٹھ جا، کیا خیال ہے؟ تو اللہ تو خدا ہے نا، وہ خود کسی حکم کی حکمت بیان کر دے، اس کی مرضی نہ بیان کرے تو بھی اس کی مرضی. اس نے بتا دیا روزوں کی حکمت ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، اس کا احسان ہے. بتا دیا، نہ بتاتا تو بھی روزہ رکھتے ہیں ہم، کیا خیال ہے؟ تو اب شیطان نے جب شیطان کو حکم دیا گیا سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں. اب اللہ غضبناک ہوئے کہ نکل جا میرے دربار سے. تو شیطان کو احساس ہو جانا چاہیے نا یہ غلط ہو گیا، پھر بھی نہیں مانا، اڑ گیا. میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کی اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اس کو میں بھی اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس سے زیادہ مشکل بات کا حکم دیا، بیٹے کو ذبح کرو. اس پہ کئی سارے سوالات بنتے تھے. اے اللہ اگر اس بچے کو قتل کروانا تھا کسی اور سے کروا دیتا. نمبر 2 اس بچے کا قصور کیا ہے؟ بے گناہ ہے. نمبر 3 میرا ہی بیٹا ہے. نمبر 4 پھر مجھے دیا کیوں تھا تو نے نعمت کے طور پہ؟ تو نے تو گفٹ میں دیا تھا یہ بیٹا بڑھاپے میں مجھے. اور پھر اے اللہ اس میں جو ہے اس نے تو اتنی بڑی قربانی دی، اس کی ایڑیوں کے قریب سے تو زمزم کے چشمے پھوٹے. بہت سارے سوالات بنتے تھے. نہیں بھائی یہ سوالات جب ہوں گے جب انسان کو کسی بات کا آرڈر دے گا. اللہ آرڈر دے گا تو پھر سوالات نہیں بنتے، پھر نہیں بنتے سوالات. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے، انہوں نے فرمایا بجا لائیے اللہ کا حکم، افعل ما تؤمر، جو آرڈر ہے اسے کر گزریے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں مسلمان سے. آج مسلمان کو بولو بھائی داڑھی بڑھاؤ، کیوں بھائی؟ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو یار. بھائی میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو، ہم پکڑے جائیں وہ بخشش ہو جائے. تو مقصد یہ کسی کی توہین، کسی کی انسلٹ نہیں ہوتی ہے، اور میں ان کو اپنے سے بہتر ہی سمجھ رہا ہوتا ہوں. ہمارا صرف گیٹ اپ ہے، اندر کا پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. لیکن میرے بھائی وہ گیٹ اپ بھی دین کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں کہ پورا اسلام داڑھی میں ہے، لیکن اسلام میں داڑھی بہرحال ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں دیکھ کے. کیوں؟ آج بھی تورات میں لکھا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا. تورات میں نے خود پڑھا ہے. یہودی اپنی کتابوں سے یہ حکم نہیں نکال سکے. آج ہمارے بہت سے اسکالر جو ہے نا وہ داڑھی کے منکر ہو گئے ہیں کہ وہ تو اس زمانے کا کلچر تھا. نہیں بھائی، پیغمبر کی حدیث سے آرڈر ہے اعفوا اللحیٰ، بڑھاؤ داڑیاں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا. آج بھی تورات میں یہودیوں سے جا کے پوچھیں، آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں جب حکم دیا جائے. کیوں بھائی؟ وہ تو کلچر تھا، وہ تو ایسے تھا، وہ تو ویسے تھا. اور عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. جس دن پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، ایک صحابیہ بغیر حجاب کے جا رہی تھیں. انہیں کہیں کسی نے اطلاع دی کہ پردے کا حکم نازل، وہیں زمین پہ بیٹھ گئیں کہ چادر منگواؤ گھر سے. کیوں؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے. ایک طرف یہ اطاعت تھی، اور آج ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو نماز کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، وہ ہم سے نہیں ہو رہی. روزے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہم سے. اور یاد رکھو جیسے اللہ کے حقوق ہیں تو مخلوق کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو ہم ریاست کے بھی حقوق اللہ کا حکم سمجھ کے ادا کرتے ہیں. آپ کو یہاں کچھ قوانین ہوں گے جن کو فالو کرنا ہے، وہ ریاست کی وجہ سے بھی فالو کرنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے بھی فالو کرنا ہے. یہ جو آپ ٹیکس چوری کر رہے ہوتے ہو نا، گورنمنٹ جو پکڑے گی وہ کم ہے، اللہ زیادہ پکڑے گا. کیونکہ اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا پورا حق لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہاں کی گورنمنٹ تو آپ کو زیادہ زیادہ پینلٹیاں لگا دے گی. اللہ کہتا ہے میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا کہ اپنا حق لیتے ہوئے تو بڑے شیر بن جاتے ہو، حق دینے کی باری آتی ہو تو 2 نمبری کرتے ہو. یہاں کی سزا کم ہے، وہاں کی سزا زیادہ ہے. یہاں دھوکہ دو گے، یہاں دھوکے کی سزا کم ہے، وہاں دھوکے کی سزا زیادہ ہے. اصل تو وہاں کی سزا ہے.
وہاں کی جو سزا ہے وہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ آپ اللہ کے آرڈر کو توڑ رہے ہو. تو اللہ نے حکم دیا نماز کا، وہ نہیں ہو رہی ہم سے. اللہ نے، ہاں میں بتا رہا تھا کچھ اللہ کے حقوق ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم حکم ہے نماز قائم کرنا. بار بار قرآن، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ جب بلا کے نبوت دی ہے، سب سے پہلا آرڈر پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرنا. تو نماز سب سے پہلے ہے. پھر آپ کو اپنا گیٹ اپ بھی، میں نہیں کہہ رہا پگڑی پہنے آپ، لمبے لمبے کرتے پہنے، بھائی جو آرڈر نبی نے دیا وہ تو پورا کریں نا. کرتے کا آرڈر نہیں دیا آپ نہ پہنے، وہ کلچر ہے، کوئی پہنتا ہے کوئی نہیں پہنتا. ٹوپی پہننے اچھی بات ہے، نہیں پہنے تو کم از کم ٹوپیاں کرائیں نہیں، بس اتنا بھی کافی ہے اس زمانے میں. تو لیکن جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. عورت کو پردے کا آرڈر دیا ہے، وہ اس کو فالو کرنا، یہ آپشنل نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ ہے تو نہیں، بھئی اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا، بار بار ایک جگہ حکم دیا ہوتا نا تو میں بھی ایک دفعہ یہ بیان کر دیتا. اللہ بار بار کہہ رہا ہے، اللہ نے مرد کے لیے صرف اس کی بیوی کو بنایا ہے. آپ کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کسی انٹی سے فری ہونا، دوستیاں لگانا، جمشید کے نام سے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنا، ہو وہ جمشیدہ آپ نے سیو کیا ہوا ہے جمشید، ہے وہ محمودہ اور آپ نے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے محمود. ہو سکتا ہے بیوی نہ پکڑے آپ کو. بھائی بیوی کے ڈر سے نہیں، یہ کس کے ڈر سے کرنا ہے؟ یہ اللہ کے خوف سے کرنا ہے. بیگم کی بیچاری کیا کر لے گی؟ یہ اللہ پوچھے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تمہارے لیے صرف بیوی ہے تمہاری. فمن ابتغى وراء ذلک، بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف گئے، اللہ کہتے ہیں فاولئک هم العادون، یہ میری لمٹ کو کراس کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو، کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ لمٹ کیا کر رہے ہیں؟ کراس، لمٹ کراس کر رہے ہیں. یہ ایک لمٹ رکھی ہے. نکاح کو پروموٹ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی خاطر 10 سال بکریاں چرائی ہیں، مہر تھا 10 سال بکریاں چراؤ. اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچے اور جیل چلے گئے. اتنا فرق ہے نکاح میں اور زنا میں. تو نکاح کو پروموٹ کرو. اسلام میں دیر سے شادی ہے جلدی شادی ہے؟ جلدی شادی ہے. توکل کرو اللہ پہ، اعتماد کرو. چھوڑو یہ پیسے لے کے کہ بھی اتنے کل بہو آئے گی تو 2 پراٹھے زیادہ کھائے گی. چھوڑ دو یار، اللہ کہاں ہے پھر؟ مجھے ایک بات بتاؤ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اب ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا، وہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے. کسی نے کہا آپ کے ہاں بھی ہو جانا چاہیے. آپ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا بھائی؟ بولنے میں کوئی پابندی ہے؟ تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا، تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، آؤ اسلام پہ تحقیق کرو، یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا؟ نا 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 نا، یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ خوبی یہ ہے کہ یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں، اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا، بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس، اے اہل فارس، انا رجل منکم، تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی، چھوٹی موٹی قوم میری فرما برداری نہیں کر رہی. عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز، خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت، بولو نا. لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب تو بھائی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ
عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی، حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے، ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا، آپ نے دنیا کی قیادت کی، اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا، اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم، پھر بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا، لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. زمین تو دور کی بات، یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور، بولو نا بھائی، اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، تو بھائی کرنے دو. عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں، اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، عربیت کے نام پہ نہیں بنا. اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے. آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں، بڑے نالائق ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا، انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا، سنگل مدر، ایسی مائیں سنگل، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے، ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، سنگل پیرنٹ، یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے، ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گئے. تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی، اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی، عورت کی آزادی، کماؤ، جاب کرو، مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد؟ آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں، ظلم بھی ہوتا ہے، مانتا ہوں، میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا، ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا، اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ. نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے لے کے نا بہت مشہور کر دیا ہے. اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا؟ اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف، خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتا ہے انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا یہ غلط دلیل دی ہے، تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا، وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر، ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے؟ غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے، اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، اور 2-4 لوگ اور بھی. ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ، اتنا گہرا رشتہ، 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا؟ ختم. اچھا اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے، ایکولیٹی نہیں ہے اسلام میں، ہیں جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا، وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا.
کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکالی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا, ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا. ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا ہی کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں. چاہیے نا, ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کسی کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس اور خاتون ہے, وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو, مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے آزاد, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہے, دونوں پیرلل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے, گھر بس اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے. 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا, مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہاء اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا اس کا, عدت گزارے گی, تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے. رہا یہ کہ اتنی بڑی, وہ میرا ٹاکرا ہو تو میں اس سے بات کروں گا نا, میرا ٹاکرا ہوا نا اس خاتون سے, تو میں اس کو یہ پھر دلیل دوں گا, ہو سکتا ہے یہ دلیل اس تک پہنچ جائے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے تو اسلام نے اس نعمت کو ختم کرنے کو اتنا آسان, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں, کیوں بنایا کہ بس 3 دفعہ 20 سال کے رشتے 3 دفعہ زبان سے لفظ بولا اور ہمیشہ کے لیے ختم, اتنا آسان کیوں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ 2. پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے. اسلام
آپ کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو ویلیو دیتا ہے. لہذا اسلامی معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی. اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر کامیاب ادارے میں یہی اصول ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ریورس نہیں ہوتے, ورنہ ایک بھیڑ چال چل جائے, بھیڑ چال والا نظام ہوگا. فوج میں کوئی جونیئر اپنے آفیسر کو 3 فحش گالیاں نکال دے کھڑے کھڑے ہیں بھائی. ایک عام رنگروٹ سے کوئی بریگیڈیئر ملنے کے لیے آیا ڈیوٹی کے دوران, اور وہ اپنے بریگیڈیئر کو کیا کہے 3 دفعہ کوئی بھاری بھرکم گالیاں نکال دے ہیں, ایک ہی کافی ہو جائے گی, اسی کے پہ وہی اثر ہوگا جو 3 کے بعد ہوتا ہے. کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسی کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اس کی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اب وہ کہے غصے میں تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے, سر ایکچولی مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا, ایکچولی میں بہت تیش میں آ گیا تھا, اتنی دیر سے پریڈ میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہوں, ایکچولی میں یہ, اور زبان سے 3 الفاظ ہی تو نکلے, 3 بھی نہیں ایک ہی نکلا ہے نا, تو کیا ہو گیا؟ وہ کہے گا سائڈ پہ آ جا. وہ کیا کہے گا, اس کو ذرا چھاؤں میں لے جاؤ. وہ کہے گا آج تک فوج کی تاریخ میں ایسا کسی کی زبان سے لفظ نہیں نکلا, اور جس سے ہر نکلا ہے تو اس کا بیڑا بھی غرق ہوا ہے. وہ یہ اتنے سارے جو کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی زبان سے نہیں نکلا, حالانکہ یہ بھی دھوپ میں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ زبان سے لفظ نکلے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کو پتا ہے کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی دے, دوبارہ باپ سے نظریں ملانے کے قابل رہے گا؟ اسی وجہ سے لوگ نہیں دیتے. ان کو پتا ہے بھائی یہ باپ کو گالی جو ہے نا, یہ ہلکی بات نہیں, جتنا بھی غصہ آئے مارے بھی کھا لیتے ہیں, ابا کو گالی نہیں دیتے. دیتے ہوں گے جو بہت ہی گھٹیا اور غیر خاندانی لوگ ہیں, کہ نارملی نہیں ہے یہ ایسا. پٹتے ہیں, ماؤں سے بھی پٹتے ہیں, باپوں سے بھی پٹتے ہیں, اس لیے کہ اس لفظ کے میننگ معلوم ہے اور اس کا پتہ ہے کہ اس کے اثرات خطرناک نکلیں گے. ایک دفعہ بھی گالی نہیں دی جاتی, اور جو دیتے ہیں پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, سوچ سمجھ کے بولو. دوسری بات کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اسلام کا یہ نظام غلط ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ 20 25 سال پرانے رشتے, اتنے بچے بھی ہو چکے ہیں, صرف 3 لفظ زبان سے بولے اور وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. فرض کر لو اسلام کا یہ سسٹم کیا ہے, غلط ہے. تو ظاہر ہے پھر جو لبرل لوگوں کے پاس سسٹم ہے وہ صحیح ہے. پھر کیا خیال ہے کہ عدالت سے کیا لو, عدالت علیحدگی کرے گی, مرد کو رائٹ نہیں ہے. تو ہم دونوں سسٹم میں تقابل کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ طلاق کا ریشو کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہے اور کس سسٹم کو فالو کرنے والے لوگوں میں کم ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں سب سے کم طلاق کا ریشو مسلمانوں میں ہے, حالانکہ طلاق سب سے آسان ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ہندوؤں اور گوروں میں ہے, حالانکہ ان کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے. جن کے ہاں طلاق دینا مشکل ہے ان کے ہاں ریشو زیادہ, جن کے ہاں آسان ہے ان کے ہاں ریشو کم. اس کا مطلب آپ کا سسٹم دیکھنے میں اچھا ہے, حقیقت میں اچھا نہیں ہے. ہمارا دیکھنے میں اچھا نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ گے پتہ چلے گا بہت اچھا ہے. اور جو اس سسٹم میں آپ کو خرابی لگ رہی ہے نا, یہی خرابی اس کا حسن ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے طلاق, اس لیے کہ مرد کو پتا ہے کہ 3 دے دی تو ریورس گیئر نہیں ہے. یہی چیز مرد کو طلاق دینے سے روکتی ہے. اور آپ کیا پتا ہے 10 دفعہ عدالت میں نکاح بھی ہو سکتا ہے, 10 دفعہ عدالت میں طلاق بھی ہو سکتی ہے. یہی چیز آپ کو ڈیورس پر مجبور کرتی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ارے مشاہدے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہوتی ہے. دیکھو 2 آدمی ہیں, 2 مریض. ایک مریض کو حکیم نے کہا, دونوں باریک دبلے, ایک مریض کو حکیم نے کہا کہ اس کو خربوزہ کھلاؤ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. دوسرا حکیم کہہ رہے نہیں خربوزہ نہیں, اس کو سیب کھلاؤ. اب دونوں حکیموں کا کیا ہو گیا, اختلاف. اب آپ نے خود ریسرچ شروع کی کہ یار ان دونوں پیشنٹ کو خربوزے سے صحیح ہوں گے یا سیب سے صحیح ہوں گے. تو آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا, سیب میں کیا ہے, خربوزے میں کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے, اس کی بیماری سے کون سا پھل زیادہ میچ کر رہا ہے. بڑے لمبی چوڑی تحقیقات کے بعد آپ نے سیب تجویز کیا. فار ایگزامپل, مثال دینے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں. اب آپ نے وسیم کو سیب کھلا دیا, وہ اور باریک ہو گیا. خربوزے کے بارے میں آپ کی کوئی تحقیق نہیں تھی, بلکہ جتنی تحقیقات گوگل پہ آپ نے سرچ کی اس سے لگتا تھا کہ خربوزہ فار ایگزامپل مثال کے طور پر گورنمنٹ نے پابندی چونکہ نہیں لگائی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اور کمزور کر دے گا آپ کو,
لیکن وہ آپ نے سلیم کو کھلایا, اس سے وہ کیا ہو گیا, صحت مند. تو آپ کہو گے رپورٹیں گئیں, بولو بھائی تیل لینے. اگر کوئی کہے نا اب سلیم نے خربوزہ کھایا تو صحت مند ہو گیا, سیب کھایا تو دبلا ہو گیا, اب جتنے بھی حکیم ساری رپورٹیں لے کر آئیں گے, یار خربوزے سے یہ نہیں ہوتا, اصل میں تو تمہیں سیب کھا, وہ کہے گا ان رپورٹوں کو اپنے پاس رکھو, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو فیملی سسٹم ہے آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ خاندانی ہے, نمبر 1 ہے. اتنا برداشت کسی کے باپ میں دم نہیں ہے جتنا ہم اپنی بیویوں کو, مسلمان مرد یعنی ہم سے مراد, برداشت کرتے ہیں. اور میں گھر میں بھی بیان جاتا ہے نا, بولیں گے اچھا یعنی ہم سے مراد ہم سب, غلطی سے ہم نکل گیا تھا, آپ بھی شامل تھے اس میں. اتنا دم کسی میں آج کل نہیں ہے, سروے کرو پتا چلے گا. جتنا بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں باپ شوق سے پالتا ہے نا, بیٹیوں کا غم اٹھاتا ہے, گوروں میں اور ہندوؤں میں یہ دم نہیں ہے, ان میں بھی چند ایک ہی ہیں, میجورٹی نہیں ہے. لڑکیوں کو پیدا بھی کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, ان کی شادیوں کا بھی انتظام, ان کی ساری ٹینشن لیتے ہیں, نہ پیدائش سے روکتے ہیں, یہ بھی نہیں کرتے, یہ جرم بھی نہیں کرتے. ویمن رائٹس کی باتیں بہت ہیں, مگر جو ویمن رائٹس پہ سب سے زیادہ چیختی ہے نا, اپنے گھر بیٹی پیدا ہونے پہ سب سے زیادہ وہ روئے گی پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے یہاں خوشی مناتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے بتایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنت لہ بالجنہ, میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آپ چونکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں, لہذا جنت آپ کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں, آپ کو بیٹی کے پالنے پر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا, لہذا آپ جتنا مرضی ویمن رائٹس پہ چیخو چلاؤ, بیٹی پہ آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوگے. بیٹیوں پہ تو ہم خوش ہوتے ہیں بھائی. ہمارے ایک دوست ہے ماشاءاللہ 9 بیٹیاں, میں نے کہا یار تمہارا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں 3 ضمانتیں تو تم نے اکٹھی کر لیں. او بھائی کہیں جاب جاتے ہو نا, جاب کے لیے تو کچھ پوا ہوتا ہے نا, سفارش ہوتی ہے, ایک آفیسر کی سفارش مسترد کر دی, دوسری لے آئے گا آدمی, تیسری لے آئے گا, تو کسی نہ کسی کی تو چلے گی نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کچھ بھی نہیں کریں. جنت میں جانے کے سارے اسباب اختیار کرے انسان, جہنم سے بچنے کے سارے اسباب اختیار کرے. اسباب تو سارے اختیار کرنے ہیں, اب قیامت میں کون سا تکا لگ جائے. بہت سو کی بیٹیاں بخشوا دیں گی ان کو. حدیث کے الفاظ دیکھو, جس نے بیٹیوں کی کفالت کی, کن لہو, کیا الفاظ ہیں یار, کن لہو حرزم من النار, فرمایا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی, رکاوٹ بن جائیں گی کہ یہ نہیں ہے اللہ, یہ نہیں ہو سکتا. حرزم من النار, رکاوٹ بن جائیں گی. آپ کسی کا رکاوٹ کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کہتے ہیں آپ کا ٹریک تو وہی ہو, جاؤ اس طرف رہے ہوں. جیسے آپ جا رہے ہوتے ہیں, کسی گلی میں مڑنا ہوتا ہے, آپ کی نیت یہی ہے اسی گلی میں گھسنا ہے, لیکن بیریئر لگا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار چاہتا تو ہوں مگر اس بیریئر کی وجہ سے نہیں جا سکتا. کیا مطلب؟ وہ گناہگار باپ جو اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اس نے کہ میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں, عمل اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جہنم. لیکن بیریئر کس کا ہوگا؟ بیٹیوں کا بیریئر ہوگا جو اسے روک دیں گی. تو ویمن رائٹس, بہت میڈیا پہ بکواسات کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف, بہت کچھ لبرل لوگ اسلام خواتین کے حقوق کے نام پہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور وہ محترمہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ اسلام نے عورت پہ اتنے ظلم کیے, مگر پھر بھی حیرانگی ہوتی ہے پاکستان میں عورتیں اسکارف لیتی ہیں اور مذہب کو فالو کرتی ہیں. یہ صرف برین واشنگ ہے. ان مولویوں نے عورتوں کا برین کیا کر دیا ہے؟ واش کر دیا ہے, کہ ان سے سارے حقوق چھین کے بھی ان کو اسلام اچھا لگ رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیسا زہر گھولا جا رہا ہے, کیسا زہر گھولا جا رہا ہے. اعتراض سمجھ میں آیا؟ وہ جو ایتھیس خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سوال ہوتا ہے نا, پھر بھی اتنی عورتیں, جب اسلام نے عورت پہ اتنا ظلم کیا ہے, اس کو مرد کے ماتحت بنا دیا اور مرد کے خرچے پہ پل رہی ہے. مرد کے خرچے پہ پلنا یہ ظلم ہے ان کی نظر میں. کسی اور کے خرچے پہ آپ اگر پلتے ہو تو ظلم ہے یا مزے ہیں؟ مزے ہیں بھائی. پھر اولاد کا خرچہ بھی باپ پہ مت ڈالو. بولے ظلم ہے, اسلام نے جو باپ کو کہا ہے کہ بچوں کو کھلائے گا, نا 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 نا, بچے خود کمائیں گے, یہ گورنمنٹ دے گی ان کو. تو میرے بھائی اسلام میں جو آزادی ہے
وہ آپ کو دنیا میں کہیں نظر بولو بھائی نہیں آئے گی. اسلام نکاح طلاق کے معاملے میں گورنمنٹ کی مداخلت برداشت بولو بھائی, کہتا ہے یہ پرسنل معاملہ ہے, اس میں عدالت کو ٹانگ اڑانے کی اجازت, عدالتیں جو خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کی بیوی عدالت چلی جائے, جج صاحب فوراً خلا پکڑا دیں گے. یہ آزادی ہے, یہ غلامی ہے, یہ گورنمنٹ کی غلامی ہے کہ جو مہر آپ نے خرچ کیا ہے بھائی, آپ نے اس کو اپنے گھر میں تحفظ دیا, اب وہ جج کی مرضی سے آپ کے نکاح سے نکل گئی, تو یہ آزادی تھوڑی ہے, یہ تو آپ کو حکومت کا غلام بنا دیا کہ آپ اپنی بیوی کے مالک بھی نہیں ہو. آپ کہہ سکتے ہو بیوی کو بھی تو آپ کا غلام بنا دیا, نہیں بنایا, صرف نکاح کے معاملے میں ماتحت بنایا ہے, غلام نہیں بنایا, ماتحت بنایا نکاح کے معاملے میں کہ چونکہ اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں لہذا کچھ چیزوں کی اطاعت آپ نے کرنی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں انسانوں کی غلامی سے نکال کے کس کا غلام بنایا؟ اللہ کا, اور رائٹ انسانوں کو دیے ہیں, حکومت کو رائٹ حکومت سے چھینے ہیں. اب ہر معاملے میں آپ دیکھو, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیتے ہیں, آپ متعین کر دیں. آپ نے فرمایا نا 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 نا, ان اللہ هو المسعر, چیزوں کی قیمتیں اللہ متعین کرتا ہے. جس چیز کو اللہ نے سستا کرنا ہوتا ہے زیادہ پیدا کر دیتا ہے, جس چیز کو اللہ نے مہنگا کرنا ہوتا ہے اس کو بولو کم کر دیتا ہے. چیزوں کی قیمتیں بھی اصل اصول یہ ہے, کہیں ظلم ہو رہا تو ایک الگ بات ہے, چیزوں کی قیمتیں بھی گورنمنٹ متعین اسلام میں نہیں کر سکتی. اصل حکم یہ ہے, وہ مجبوری کے احکام الگ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو, اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رزق دے گا. یہ جو ٹیکس کا نظام, انتہائی غلیظ نظام جو ہمارے اوپر مسلط ہے, جس کا نہ سر نہ پیر, یہ وہ ٹیکس ہے جو ونس اپون اے ٹائم جو بادشاہی دور تھا نا, جو غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے تھے, اب اس کو لیگل کر کے نکالا جا رہا ہے, بلیک منی اور وائٹ منی کا نام دے دیا. میں آسٹریلیا میں تھا, ہمارے ایک دوست کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک, میں نے کہا بچتا کتنا, کہتے 43% گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے. واہ 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 واہ, یعنی آدھی تنخواہ گورنمنٹ لے رہی ہے ٹیکس میں. لیکن ملک ہے بڑا انسانی حقوق کا عالم بردار, جہاں غریبوں کا بڑا خیال کیا جاتا, بڑا امن, بڑا زبر. ابو بھائی امن تو قائم ہوگا, یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری تھوڑی پوری کر رہی ہے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, آپ بس ختم کر رہا ہوں بات کو, مجھے ایک بات بتاؤ, آپ 50 لاکھ روپے کما رہے ہو, آپ نے مجھ سے آ کے کہا یار مفتی صاحب 50 لاکھ تو کما رہا ہوں, گھر میں ہر وقت ڈکیتی کا ڈر ہوتا ہے, تو میں کہوں گا یار 20-30 ہزار کا گارڈ رکھ لو, یہی کہوں گا نا, کیا ہو گیا. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں 50 لاکھ میں سے 25 لاکھ مجھے دے دو, سیکیورٹی تمہاری میرے ذمے ہے. اب کیا ہے کہ میں نے آپ کی سیکیورٹی کا انتظام کیا, آپ بڑے خوش کہ پاکستان میں لوگ سیکیور نہیں ہیں, الحمدللہ میں اپنے گھر میں سیکیور ہوں, مفتی صاحب کو 25 لاکھ دے رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے 25 لاکھ آرام سے بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اس کا مطلب آپ سے بڑا مکھنچو آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ ڈاکو آپ سے کتنے چھین لیتا, 1 مہینے کی تنخواہ چھین لیتا نا. ابے آدھی تنخواہیں جن ملکوں میں ٹیکس میں جا رہی ہیں, یہ کوئی انسانیت ہے؟ اسلام حکومت کے لیے عوام کے 1 روپیے کو بھی حلال نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو انتہائی شدید مجبوری میں, ایسی مجبوری جس میں مفاد عامہ ہو, تو جتنی ضرورت اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کا اجتماعی مفاد ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکسوں کا نظام دیکھ لو, پوری دنیا میں دبا کے کھا رہے ہیں اور بے روزگاروں کو کھلا رہے ہیں. کہتے ہیں ہمارے یہاں بے روزگاروں کو بھی پیسے ملتے ہیں, تو اپنے جیب سے دیتے ہو, جو کما رہے ہیں محنت کر کے اس سے آدھے لے کے اس مکھنچو کو تم نے پکڑا کے کیا احسان کر دیا میرے بھائی. نہیں آئے گی سمجھ میں, رہنا تو نہیں آئے گی سمجھ میں. چلیں پھر نماز کے بعد مسائل کا سیشن ہوگا, شاید اس میں کچھ سمجھ میں آ جائے. یہ جو میں نے ٹیکس کے بارے میں بیان کیا ہے نا, یہ سارا نظام کیا ہے غلط. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں, میں آپ کو ٹیکس ادا کرنے سے منع نہیں کر رہا. نظام چل رہا ہے تو چل رہا ہے, لیکن یہ نظام صحیح نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے اسلام میں, اس کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کام ہے مینجمنٹ. جیسے میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے معاملے میں دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, بس ناجائز تجارت نہ ہونے دو,
لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں, اس ٹائپ کی تو حکومت نگرانی کرے گی, کوئی حرام چیز نہ بک رہی ہو, شراب خانے نہ کھول کے بیٹھ جائیں. باقی جو بھی تجارت ہے کچھ بھی کوئی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو اللہ ایک دوسرے کے ذریعے روزی دے گا. یعنی اس میں بزبان حال ہم اس کی حدیث کی تشریح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ کو زیادہ فری کرانے کی اجازت, کہ آپ زیادہ لوگوں کے روزی کے ٹھیکیدار بولو بھائی نہ بنے, زیادہ فنٹر نہ بنے, کیونکہ اللہ نے بارشیں برسائی ہیں, زمین سے چیزیں پیدا ہوں گی, ہر ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر کے اس سے روٹی کمائے گا اور اس کو بھی کمانے کا موقع دے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ اس میں نہ ٹیکس آ رہا ہے درمیان میں, نہ کچھ اور, نہ گورنمنٹ چیزیں متعین, قیمتیں بھی نہیں متعین کر سکتی. اصول یہی ہے. ہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو, جیسے کہ بعض جگہ خطرہ ہوتا ہے کہ جیسے آٹا پیدا ہو رہا ہے تو کوئی اسٹاک کر کے پتہ چلا وہ سونے کے بھاؤ پہ بیچنا شروع کر دیا اس نے, تو یہاں یہ ظلم کا خطرہ ہوگا. پہلے تو لوگوں کو اسٹاک کرنے سے روکے گی گورنمنٹ کہ آٹے پر کسی ایک آدمی کا قبضہ نہیں ہے, کھلی اوپن مارکیٹ ہے, جس نے جس ریٹ پہ جانا ہے اٹھا لے. اس سے بھی عاجز آ جائے تو پھر دوسرے درجے میں کہ ریٹ متعین کرے, لیکن بہت محدود پیمانے پر ہے اس کی اجازت. اب تو ہر چیز میں حکومت کی جو ہے نا دخل اندازی ہے. آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے بینک میں, آپ نے کوئی 10-15 لاکھ روپے آپ نے ٹرانزیکشن کی, وہ پوچھیں گے کیا ہے یہ. تو عمران خان نے کیا کیا تھا, ٹیکس کے نظام کو اچھا بنانے کی کوشش کی نا, اس سے فیصل آباد کے تاجروں کا بیڑا غرق, نوالے چھن گئے, روڈ پہ آ گئے بیچارے. یہ اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں گوروں سے, صحیح ہے نا, گوروں سے چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال اور پھر اپنی بھی بھول گیا. تو ٹیکس کے نظام کو فیئر کرنے کی عمران خان نے کوشش کی کہ بڑا سسٹم بہترین, جیسے آسٹریلیا میں ایک آدمی اگر 10 لاکھ روپے کما رہا ہے, تنخواہ ہے, تو 43% گورنمنٹ کو دے رہا ہے وہ, صحیح ہے نا. اس سے پھر 43% سے گورنمنٹ غریبوں کو کھلا رہی ہے, حالانکہ یہ ظلم ہے. صحیح ہے نا. یہ کیا ہے؟ اسلام نے بھی غریبوں کا حق 2.5% رکھا ہے, وہ بھی تنخواہ پہ نہیں, سال میں صرف ایک مرتبہ. نہیں آ رہی بات؟ سال میں صرف ایک مرتبہ, اور وہ بھی ہر چیز پہ نہیں, 4 چیزوں پہ جو بڑھتی ہیں. تجارتی مال بڑھتا ہے, سونا بڑھتا ہے, چاندی بڑھتی ہے اور کیش. اس کے علاوہ استعمال کی چیزوں پہ 1 روپیہ بھی نہیں رکھا. اور اسلام نے یہ خوشخبری دی کہ جو 2.5% کا نظام قائم کرے گا, زمین سے غربت ختم. اور اب بھی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صرف زکوٰۃ پہ لوگ آ جائیں تو زمین سے غربت ختم ہو جائے. بینکوں میں 2.5% زکوٰۃ کٹتی ہے, کھاتا کون ہے؟ غریب کھاتے ہیں. بولو نا کیا ہو گیا صاحب؟ غریبوں کے پاس تو جاتا ہی نہیں ہے, تبھی لوگ بینکوں پہ اعتماد نہیں. بینک پتہ نہیں, وہ تو گورنمنٹ لیتی ہے نا, گورنمنٹ پھر بانٹتی ہے. بانٹتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے, جب گورنمنٹ پیسے بانٹتی ہے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو بانٹنا کہتے ہیں وہ لوگ. بھائی اس کو مائک کو صحیح کریں, کھانا جو ہے نا اس کو حکومت کی ٹرم میں بانٹنا کہا جاتا ہے غریبوں میں. ٹھیک, خیر کچھ نہ کچھ بٹتا بھی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن کھایا طبیعت سے جاتا ہے. تو خیر, تو یہ جو ٹیکس کا موجودہ نظام ہے, اب آپ گاڑی خرید رہے ہو 10 لاکھ کی, ٹیکس 10 لاکھ اس پہ جتنی قیمت ہے اتنا کیا دے رہے ہو؟ بیڑا غرق. اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ دیں تو ہمارے پاس روڈ نہیں ہے جہاں گاڑیاں چلا سکیں ہم. یار تم دیکھو, یا تو میں بیوقوف ہوں یا معذرت کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی اور بیوقوف ہے اگر میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا. دیکھو آپ گاڑی منگواؤ, 10 لاکھ کی گاڑی ہوگی, پڑے گی کتنے کی؟ کم سے کم 20 لاکھ کی. 10 لاکھ آپ کیا دے رہے ہو گورنمنٹ کو؟ ٹیکس. اور گورنمنٹ آپ سے یہ کہہ کے ٹیکس لے رہی ہے کہ ہم اگر گاڑیاں کو ایسے 10-10 لاکھ کی آنے دیں گے تو ہمارے پاس روڈ اتنے نہیں ہیں, گاڑیاں کیا ہو جائیں گی. ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے, بہت سے دلائل میں, اور بھی دلائل ہیں گورنمنٹ کے پاس حرام خوری کے, مگر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پھر ہم اتنے روڈ نہیں ہیں, اتنی فری پھوڑ کی گاڑیاں دبئی کی طرح. دبئی تھوڑی ہے یہ کراچی ہے, یہ پاکستان ہے کہ دبئی کی طرح فری پورٹ اور گاڑیاں ہو یہ ایسے تو پھنسیں گے. تو اللہ کے بندو, جب تم ایک گاڑی پہ 10 لاکھ پہ 20 لے رہے ہو تو 10 لاکھ سے روڈ بنا دو نا. ابے تم ایک گاڑی سے بنا سکتے ہو روڈ, اللہ کے بندو, ایک گاڑی پہ تم اتنا ٹیکس لیتے ہو. نہیں آ رہی بات؟ تم تو فلائی اوور بناؤ, تم تو زمین کے اندر سرنگیں کھود لو, اتنا ٹیکس اتنا پیسہ کما رہے ہو تم صرف گاڑیوں سے. ارے مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے روڈ پہ کوئی بندہ گھس رہا ہے, اس کو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, 10 لاکھ کی گاڑی لے کے آ رہا ہے, اس سے گھسا نہیں آ رہا,
مجھ سے آ کے کہتا ہے مفتی صاحب میں آپ کی گلی میں گاڑی لانا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چلتی نہیں ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 10 لاکھ مجھے دے دے تو روڈ میں کیا کر دوں گا بنا دوں گا نہیں, 10 لاکھ میں سارے گٹر بھی اونچے کروا دوں گا میں اور ایک دم بہترین روڈ. تو ایک مثال دے رہا ہوں سادہ سی سمجھانے کے لیے. صحیح مثالیں تو آپ کو اکنامکس کے ماہرین دیں گے جو آپ ہم سے یعنی جو گورنمنٹ سے بھی زیادہ الو بناتے ہیں آپ کو, کیونکہ انہوں نے سب نے وہی پڑھا ہوا ہوتا ہے. ان کے دماغ میں وہی ٹیکس چل رہا ہوتا ہے. ان کا خیال ہوتا ہے اس کے بغیر کوئی ملک ترقی. خلافت عثمانیہ میں جو ٹیکس تھا نا 0 تھا, پتہ ہے آپ کو. جب خلافت عثمانیہ تھی تو ٹیکس کتنا لیا جاتا تھا 0, اور اس وقت یورپ اور برطانیہ سارے ٹیکس پہ چل رہے تھے. کیونکہ ظالم کو جب کھانا ہوتا ہے نا تو حلال طریقے سے وہ اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا, اس کے لیے کچھ دائیں بائیں گھمانا پڑتا ہے. جیسے عام بزنس میں نے بتایا نا کہ چیز خریدو مارکیٹ میں بیچو. اب وہ جو جوسر مشین تھی انہوں نے تمیز سے اگر حلال کمانا ہوتا جوسر مشین کو مارکیٹ میں لے جا کے رکھتے, لوگ دیکھتے یار یہ 500 میں اس سے اچھی مجھے مل رہی ہے تو میں یہ کیوں لوں, تو آپ ریٹ کم کرتے. تو آپ نے اس کو 500 کے بجائے, قیمت 500 بھی نہیں تھی لیکن بیچ رہے ہیں 5000 میں, اور اس لیے کہ آگے 5 کو پہنا دو گے تو تمہیں پروفٹ مل جائے گا. تو آپ 2 نمبر طریقے سے جب کماتے ہو, جب آپ کو پتا ہے کہ 1 نمبر طریقے سے میری توند نہیں بھرے گی یا مجھے توند بھرنے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں ٹیکس دینے سے میں روک نہیں رہا, کیونکہ ٹیکس دینا بند کر دیا تو حکمرانوں کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. یہ پھر ملک کو کھانا شروع کر دیں گے کہ یار اپنی توند بھرنے کے لیے پہلے تو ٹیکس آ رہا تھا, اب ٹیکس نہیں آ رہا تو اب کیا ہے, تو پھر یہ ہمیں کھانا شروع کر دیں گے, کیونکہ ان کو کھانے کی عادت ہم, اور ہمارا عسکری نظام, دفاعی نظام تباہ ہو جائے گا, سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس لیے کوئی بھی عالم یہ نہیں کہتا آپ سے کہ ٹیکس نہ دیں, لیکن اس نظام کے خلاف آواز ضرور اٹھانا چاہیے کہ یہ غیروں کا گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور تبھی لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ صحیح استعمال نہیں ہوتا یہ. اور باہر والوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ظلم ہے ٹیکس لے کے, لیکن کم از کم وہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ارے آسٹریلیا کی گورنمنٹ اگر آدھی تنخواہ ٹیکس میں 43%, آدھی ہو گئے نا تقریباً 43%, آدھی تنخواہ ٹیکس میں کاٹ لیتی ہے, تو کم از کم یہ نظر تو آتا ہے نا کہ ہم سے جبرن پیسے لے کے غریبوں کو زبردستی کھلا رہی ہے, نظر تو آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو یہ بھی نظر, بارش شروع ہو گئی ہے اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ اثر تک بیٹھے ہیں یہاں پہ. خیر میں آپ کو 5-10 منٹ میں نمٹا دوں گا انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے. جو ہسپتالوں کا سسٹم جا کے دیکھ لو گورنمنٹ کے, جو ہمارے ٹیکس پہ چل رہے ہیں, اللہ کی پناہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ لے کے جائے. پان کی پیکوں کی تھوکیں دیواروں پر, الٹیاں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ کی پناہ بھائی. نہیں بیمار ہو تو آدمی بیمار ہو جائے جا کے. باہر ملکوں میں آپ دیکھو ان کے ہاسپٹل دیکھو, تو ٹیکس کا نظام تو پوری دنیا میں ظالمانہ ہے, لیکن کہیں ظلم ہوتا ہے مگر تھوڑی بہت اس کی تلافی کر دیتے ہیں وہ لوگ. ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا بھائی مفتی صاحب, اللہ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا ہے جس میں نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے, ہم کیا کریں؟ دیکھو اگر مشکل کام ہوتا تو آپ نظر جھکانا چاہتے تو کوئی بیرونی طاقت آپ کو یوں منہ کرتی, دھڑام سے اوپر کرتی, اور آپ کہتے ہیں میں یوں منہ نیچے کر رہا ہوں مگر ہو نہیں رہا, میری کمر اکڑ گئی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ گردن جھکانا بھی مشکل اور نظر جھکانا بھی, بولو بھائی, مشکل. دیکھو جو نظر کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں نا, جتنا گندا ماحول ہو یا اچھا ماحول ہو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ٹھرکی ہوگا 24 گھنٹے میں ایک عورت نظر آئے گی, اس کو بھی دیکھے گا, بلکہ زیادہ گھور کے دیکھے گا کہ صبح سے کوئی گاہک نہیں ملا. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, لاک ڈاؤن, ایک مجھے مچھلی والا نظر آیا, اپنی ٹوکری میں مچھلی لے کے سائیکل پہ گھوم رہا ہے, سب بند کر دیا گورنمنٹ نے. میں نے اس سے پوچھا خیریت تم اکیلے کیسے گھوم رہے, پولیس والوں نے پکڑا نہیں؟ کہہ رہے پکڑا تھا. پولیس والوں نے بولا یار صبح سے ایک کسٹمر بھی نہیں آیا, 500 روپے دے دے, ناشتہ بھی نہیں کیا ہم نے, 500 روپے دے دے, ناشتہ بھی نہیں کیا اور نکل لیں یہاں سے. کہہ رہے میں نے 500 روپے دی, اب میں آرام سے مچھلی بیچ رہا ہوں. تو ٹھرکی آدمی کو سارا دن میں ایک عورت نظر آئے گی, اس کو دیکھے گا. اور جو نظر جھکانے والے لوگ ہیں وہ سینکڑوں گزر جائیں ان کے سامنے سے, یہ ایک گزرے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے نہ اس کو دیکھنا ہے نہ اس کو. کہہ رہے یار اللہ نے میرے لیے میری بیوی کو پیدا کیا, ختم. تو یہ کام مشکل جب ہوتا جب آپ گردن جھکانا چاہتے اور ادھر گردن میں فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا, یہ اکڑ جاتی گردن, صحیح ہے نا, جیسے یوں کر رہے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں رہی. تو ایسا ہوتا ہے بھائی, جیسے ہی کوئی خاتون گزری, آپ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا, آپ یوں کر لو, کوئی ٹینشن ہوئی,
اور نظر جھکانا تو اور آسان, گردن میں تو پھر بھی ریڑھ کی ہڈی اور گردن کی ہڈی دائیں بائیں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, ایک دم یوں کیا تو پتہ چلا چک آ گئی نا. پلک کو جھپکنے میں, نظروں کو نیچے کرنے میں تو انرجی میرا خیال ہے اتنی سی بھی انرجی خرچ نہیں ہوتی کہ جسے ڈاکٹر کوئی کہیں کہ آپ کی اتنی انرجی یوٹیلائز ہو گئی ہے, اب آپ 6 پراٹھے کھائیں بیٹھ کے, کہ آپ نے چونکہ پلکیں جب نیچے جھکائی ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو طاقت لگانی پڑی ہے کہ اب جب تک 6-7 پراٹھے نہیں کھائیں گے آپ کی جو انرجی سرو ہوئی ہے یا یوٹیلائز ہوئی ہے وہ اب ریکوری نہیں ہو سکتی. ایسا بھی نہیں ہے, سارا دن بیٹھ کے پلک اوپر نیچے کرتے رہو, کوئی انرجی خرچ, کوئی توانائی خرچ ہی نہیں ہوتی. تو بات اصل میں یہ ہے, مسئلہ ہے ٹھڑک کا, جو پوائنٹ ہے نا وہ کیا ہے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سے اچھے کام ہیں کہ جن کے لیے میں مرزا غالب کی شائستہ اردو استعمال کروں ہیں. یہ جو بد نظری کا کام ہے, میں کہوں ایکچولی آپ جو ہیں وہ ایک آپ پیشنٹ ہیں, بھائی یہ بادل گرج رہے ہیں, بے فکر رہے ہیں, بارش تو خاندانی. میں آج ہی سوچ رہا تھا, میں نے بارش پہ بیان کیا, اس دن سے بارش مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے بارش سے فائدہ ہی ہوتا ہے, فائدہ ہی ہوتا ہے بارش سے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ہے نا قرآن میں, کہ بادل کی گرج اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو شان سے برستی ہے, اللہ کہتے ہیں ہٹو. تو آپ نے تو یہاں بادل جو گرجتے ہوئے دیکھے ہیں, جو پہاڑی علاقوں میں جو گرجتے ہیں نا, وہ تو کراچی والے افورڈ نہیں کر سکتے, جو پہاڑی علاقوں میں اتنی آواز ہوتی ہے اس کی. تو خیر کیا بات چلی تھی, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا اصل مسئلہ کس کا ہے, ٹھڑک کا. تو یہ ٹھڑک پوری, اور یہ 4 شادیوں سے بھی نہیں جاتی یہ ٹھڑک, یہ بتا دوں, کہیں آپ سمجھو 4 شادیاں کر لوں گا تو جو ٹھڑکی ہیں وہ سینکڑوں شادیاں بھی کر لیں ان کی ٹھڑک ختم نہیں ہوتی. 4 شادیوں سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں جو اللہ نے جوان آدمی میں قوت رکھی ہے, وہ قوت اس کو مجبور کرتی ہے بد نظری پر. تو وہ جب اس کی وہ صحیح جگہ استعمال ہو جاتی ہے اس کی قوت, تو پھر وہ دائیں بائیں جانے سے بچ جاتا ہے. جیسے بھوک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے, روٹی کھا لو, ایک نارمل آدمی کا پیٹ بھر جائے گا, لیکن ٹھڑکیوں کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ نے دیکھا ہوگا ادھر سے بھی کھا لوں, وہاں سے بھی جا کے کھا لوں, پھر دھونے والے وہاں سے بھی لے گا جا کے, پھر آفس میں جائے گا, وہاں بھی کیک چائے میں ڈبو کے کھائے گا, پھر تھوڑی دیر میں گٹکا کھائے گا, پھر تھوڑی دیر جو گھو رہا ہے. صبح سے جو نان اسٹاپ کھانا شروع کرتے ہیں رات تک کھاتے, پھر رات کو ہاضمے کی گولی کھائے گا صبح سے. تو یہ بھوک نہیں ہے, بھوک کا علاج ہے, اور یہ نیچرل ہے بھوک کا لگنا. کم سے کم 2 ٹائم انسان کو پیٹ بھر کے کھانا چاہیے. تو ایسے ہی ایک شہوت کی بھوک ہوتی ہے جو ہر نارمل آدمی میں ہوتی ہے, اس کو بیوی چاہیے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 ہو گئی, چلو اس کے بعد اس کا دل بھر جائے گا. لیکن جو ٹھڑک ہے نا, جیسے وہ چائے میں چائے میں پاپے ڈبو کے کھاتا رہے گا, پھر تھوڑی دیر میں پھر اس کو پیسٹری چاہیے, پھر سموسا چاہیے. ایک ہمارے جاننے والے, وہ بیچارے ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کو بچ گئے. ان کا یہی تھی کہ صبح سے کبھی کوئی نوالا چھوڑتے نہیں تھے, کہیں بھی دسترخوان پہ وہ کہتے میں گیا, مجھے کوئی نظر آئے تو میں نے کہا 2 نوالے تو بنتے ہیں. تو 2 نوالے ہوتے ہوتے وہ 40-50 نوالے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا اصل علاج ہے بد نظری کا, اس ٹھڑک کا علاج کرو. پہلا تو یہ سنت جو نبی نے بتایا, نکاح کرو. دوسرا طریقہ کیا ہے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, 1 دفعہ بھی بد نظری کی تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا. اور وہ ہر آدمی کی آمدن کے لحاظ سے, غریب آدمی کے لیے 50 روپے بھی بہت ہیں, مالدار کے لیے 5000 بھی کم ہیں. سمجھ رہے ہو. تو جب تک اپنے آپ کو سزا نہیں دو گے, جب تک انسان خود اپنی ٹھکائی نہیں کرتا, کوئی معاشرہ تھوڑی کرے گا اس کی ٹھکائی. تو کیوں انٹی کو دیکھ رہا تھا, ایک ابا ہوتے تو چلو ٹھکائی بھی لگا دیتے, ابا تو پتہ نہیں کس کو خود ایسا نہ ہو کہ وہ کیا بیچارے, وہ ہے نا. ایک خاتون نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, تم اسکول میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا سائنس پڑھتا ہوں. اچھا بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشانی, میرا بچہ باتیں کیسی کر رہا ہے, جان کھڑکی سے نکلتی. بیٹا کھڑکی سے کیسے نکلتی ہے؟ کہہ رہی ہے وہ جب